बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट फ़रिया अवैस। आज हम बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे इसकी कहानी और इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगी। नावल का नाम है कोई तुमसा नहीं। राइटर हैं इसकी ईशा खान। फोर्स्ड मैरिज पेज पे है, कज़न मैरिज पेज पे है। इनोसेंट हीरोइन भी है और इसके साथ साथ देखा जाए तो वो रूड भी है और केयरिंग हीरो भी है। तो यकीनन आपको ये नावल पसंद आएगा। जिस सिमत भी देखो नज़र आता है कि तुम हो, ए जाने जहाँ ये कोई तुम सा है कि तुम हो। ये ख्वाब है, खुशबू है कि झोंका है कि पल है। ये धुंध है, बादल है कि साया है कि तुम हो। इस दीद के साथ में कई रंग है लरसा। मैं हूँ कि कोई और है, दुनिया है कि तुम हो। देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी। देखो ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। ये उम्र गरेज़ां कहीं ठहरे तो ये जानूं, हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। हर बज़्म में मौज़ूए सुखन दिल ज़दगान का। अब कौन है शीरी है कि लैला है कि तुम हो। एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूँ। एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो। वो वक्त ना आए कि दिल ज़ार भी सोचे, इस शहर में तन्हा कोई हमसा है कि तुम हो। आबाद हम आशफ्ता सिरों से नहीं मक्तल, ये रस्म अभी शहर में जिंदा है कि तुम हो। ए जाने फराज इतनी भी तौफीक किसे थी, हमको गमी हस्ती भी गवारा है कि तुम हो। आज भी वो सारा दिन हस्पताल में रहा था। रोज़ के मुकाबले में आज वो इतना मसरूफ़ नहीं था, मगर जानबूझकर वो देर तक पा ही रहा। वजह सिर्फ एक वजह था जिसे देखकर उसका दिल उसके बस में नहीं रहता था। वो हर दफ़ा अपने दिल को समझाता, मगर दिल भी कभी किसी की सुनता है। वो तो बस अपनी मनवाना जानता है। अबाद बेटा, आजकल तुम घर पर नज़र नहीं आते, इतना काम अच्छा नहीं होता। कुछ हमारे लिए भी वक्त निकाला करो। आस्तीनों को ऊपर चढ़ाए अपनी शाहाना चाल चलता, कोट उतार कर एक बाजू पर लटकाए। जैसे ही उसने अपने घर में पहला कदम रखा, जो आवाज़ उसके कानों में पड़ी वो उसकी माँ की थी। अम्मी, काम बहुत था, आप जानते हैं ना, अस्पताल में टाइम नहीं मिलता मुझे। अब आप ये शिकवे करना छोड़ें, मेरी जॉब ऐसी है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, 1000 दफ़ा पूछा है, मजाल है कुछ माँ को बता दो, मगर नहीं, सारा दिन तुम अस्पताल में ही पड़े रहते हो। ना जिंदों का पता है तुम्हें, ना मुर्दों का। एक तुम हो, एक तुम्हारे मरीज और अस्पताल। कुछ नज़र नहीं आता तुम्हें। भवें ऊपर उठाए, आज उसकी क्लास लेने के मूड में थी वो। अच्छा, अपने शिकों को स्टॉप लगा कर खाना तो दे दें। गर्मा गर्म खाने के साथ सुनूंगा तो मज़ा दुबाला हो जाएगा कसम से। हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए उसने बात को टालना चाहा। बैठो, लाती हूँ। कल से अगर तुम टाइम पर घर ना आए तो कह रही हूँ, मुझे आवाज़ मत देना। हद होती है, रोज़ का एक ही मामूल है, रात गए तक इसका इंतज़ार करो। नवाब साहब घर आए तो खाना देखो। सारा बेगम गुस्से से बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ चली गई। कमरे में आकर कोट सोफे पर फेंक कर खुद टांगे लटकाए जहाजी साइड से जहाजी साइज बेड पर लेटकर उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद दिमाग कुछ पुरसुकून हुआ तो वार्डरोब से ढीली सी शर्ट और ट्राउज़र निकालकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। वो फ्रेश होकर बाल रगड़ता हुआ बाहर आया तो सादिया खाना पहले ही कमरे में रखे सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आओ, अब क्या ठंडा होने के बाद खाओगे? सादिया ने उसे वही जमे देखा तो फिर से शुरू हो गई। आप सो जाती, मैं ईमान को कह देता। खाना खाते ही उसने नॉर्मल अंदाज में कहा, क्यों, वो तुम्हारी नौकर है, जब तुम्हारा दिल करता है उसके पास पहुंच जाते हो। कोई शर्म हया है या बीच खाई है तुमने? क्या ईमान ईमान करते रहते हो, बड़ी है तुमसे, तुम उसे आप ही कहा करो। दूसरी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ना दिखाया गया। अबाद ने खामोशी से नवाला तोड़कर मुंह में डाल लिया। अबाद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सादिया ने खफगी से पहलू बदला। अच्छा, महज एक लफ्ज़ी जवाब। अबाद, सादिया ने अफसोस से कहा, देखिए अम्मी, पहली बात, हम लोग बचपन से एक साथ रहते हैं, किसी के दिल में ऐसी बात नहीं आती। ईमान मेरी ताया साथ है, जो कुछ लाइफ में उसके साथ हुआ है उसे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। मैं बस कभी कंपनी दे देता हूँ। दूसरी बात है मेरे काम कहने की, उसने कभी मुझे शिकवा नहीं किया। जब वो खुद भी मुझे इनकार करेगी उस दिन मैं उसे कहना छोड़ दूंगा। अब बात आई बड़ी होने की, तो आप जानती हैं 11 साल पहले से मैं उसे ईमान कहकर पुकारता आ रहा हूँ। अब आदत हो चुकी है, वैसे भी 2 साल ही बड़ी है मुझसे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। राबिल भी तो मुझे आबाद कहती है, मैं उसे 2 साल बड़ा हूँ। फिर आप उसे मना क्यों नहीं करती? मैं जानता हूँ आपको मेरी वजह से तकलीफ़ होती है, मगर मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। आबाद ने सादिया का हाथ पकड़कर उसे वजाहत दी। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती आबाद, मगर अपने ऊपर रहम करो प्लीज़। अपनी हालत देखी है, सारा सारा दिन बाहर रहते हो, तुम्हारा कोई अता पता नहीं होता। सबके सोने के बाद आधी आधी रात को आते हो। कोई वजह है तो बताओ मुझे, क्या बात है? बात तो है, मगर अभी आपको बता नहीं सकता, कोई दिन इंतज़ार करें। सबसे पहले आपको बताऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा, मगर याद रखना तुम मेरे अकलौते बेटे हो। सादिया ने उसे देखते जैसे याद करवाया था।
جی امی، میں اپنی ذمہ داریاں جانتا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو شرمندگی ہو۔ عباد کے کہنے پر سعدیہ مسکرا کر اس کے سر پر پیار دیتی کھانے کے برتن لیے کمرے سے چلے گئی۔ عباد اٹھ کر بالکنی میں آ گیا۔ نیند تو اسے ویسے بھی مشکل سے ہی آنی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر آیا تو کچن سے آواز آ رہی تھی۔ یہ بات اسے اچھی طرح پتہ تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، اس لیے کمرے میں جانے کے بجائے کچن کی طرف چلا آیا۔ وہ جانتا تھا اسے سلام کا جواب کس انداز میں ملے گا، اور ہوا بھی یہی۔ سامنے موجود نفوس نے روز کی ہی طرح صرف سر ہلایا۔ ایک کپ میرے لیے بھی پلیز۔ عباد نے اسے چائے بناتے دے کر تو جلدی سے بول دیا۔ ایمان نے ایک دفعہ اس پر نظر ڈالی، پھر دوبارہ فریج سے دودھ نکال کر ایک کپ دودھ اور ساس پین میں ڈال دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ بات کرنے کی غرض سے وہ پاس پڑی کرسی کھینچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ عباد، ہر روز ایک ہی بات کرتے ہو، تم تھکتے نہیں ہو؟ وہ اب ابلتے دودھ میں پتی ڈال رہی تھی۔ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ میں نے کوئی غیر معقول سوال کیا ہے جس کا جواب نہ دیا جا سکے۔ ہمیشہ اداس رہنا ہر بات کا حل نہیں ہوتا۔ عباد نے خود ہی اٹھ کر دو کپ نکال کر چولہے کے پاس رکھے۔ جس انسان کے پاس کچھ بچا نہ ہو وہ کس بات کی خوشی منائے؟ آپ ہر وقت منفی کیوں سوچتی ہیں؟ تائی جان بھی تو ہیں، ان کے لیے ہمارے لیے خوش رہ سکتی ہیں۔ امی کی خاطر ہی زندہ ہوں، ورنہ اب تک تو قبر میں اتر چکی ہوتی۔ اس کا لہجہ ہی اس کے درد کا پتہ دے رہا تھا۔ لائے میں ڈال دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ عباد اسے چولہے سے ہٹا کر خود کپ چائے میں انڈیلنے لگا۔ آگے کیا سوچا ہے؟ عباد نے ایک چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا جس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ آج تک کچھ ہوا ہے میرے سوچ کے مطابق؟ جو اب ہوگا۔ چائے کا سپ لے کر اس نے کپ میز پر رکھ دیا۔ آپ کو یاد ہے نا آج آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے ہسپتال کی؟ اب وہ دوبارہ اسے ازبر کروا رہا تھا۔ پلیز عباد، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ تم کیوں اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو؟ کیونکہ میں نا امید نہیں ہوں، اور میں امید نہیں ہارتا۔ جلد ہی کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی اور اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں ہوگی، سمجھے؟ کپ ہاتھ میں پکڑے اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ڈاکٹر گھر آ جائے گا۔ عباد کی بات سنتے اس کے چلتے قدم وہیں رکے۔ آخر کیوں تم میرے پیچھے پڑے ہو عباد؟ غصے میں وہ واپس مڑی تھی۔ اب ڈاکٹر ہوں تو ظاہر ہے مریض کے پیچھے ہی پڑوں گا نا، وہ بھی تب جب مریض میرے سامنے گھر میں موجود ہو۔ عباد نے مسکرا کر ایمان کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اپنی ڈاکٹری ہسپتال میں جڑا کرو، یہاں نہیں۔ مجھے اب کوئی علاج نہیں کروانا، یہ میری زندگی کی حقیقت ہے۔ میں سچ کا سامنا کرنا جانتی ہوں۔ آپ کو ہاسپٹل آنا ہے؟ آج میں گاڑی بھیج دوں گا۔ اگر نہ آئی تو میں خود آ جاؤں گا، یاد ہے نا؟ ٹھیک سے۔ خالی کپ میز پر چھوڑ کر اس نے اس کی بات مکمل نظر انداز کر کے اپنی ہانکتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ اینڈ تھینک یو۔ عباد نے باہر سے ہی اسے آواز لگائی اور مسکراتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ حد ہے، میری زندگی مجھے کوئی اپنی مرضی سے جینے کیوں نہیں دیتا؟ غصے سے چائے سے بھرا کپ سنک میں پھینک کر وہ خود آمنہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ امی، آپ بات کریں نانو اور ماموں سے میرے لیے پلیز۔ رابیل اس وقت سارا کے کمرے میں بیٹھی انہیں منانے کی جتن کر رہی تھی۔ رابیل، تم باز کیوں نہیں آتی؟ ایک دفعہ انکار کر دیا ہے نا میں نے، کیوں بار بار مجھے ذلیل کروانا چاہتی ہو تم؟ زارا نے شکوا کے نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ غلطی بائی کی تھی، میرا کیا قصور اس سب میں کیوں ان کے کیے کی سزا بھگتوں؟ زارا کے انکار پر وہ برہم ہوئی تھی۔ رابیل کی بات پر زارا کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ وہ چاہے جتنی کوشش کر لیتی مگر تھی تو ماں ہی، ماں کا دل اپنے بچوں کی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی پگھل جاتا ہے۔ میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا امی۔ اچھا یہ لیں، بس کان پکڑے میں نے، معاف کر دیں مجھے۔ رابیل نے اٹھ کر زارا کے گردن میں بازو ڈالے اور انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم سے ناراض نہیں ہوں میں رابی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اچھی ماں نہیں بن سکی۔ عاشر نے مجھے کسی کو مودی کھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ایمان کو دیکھا تم نے؟ وہ بس زندہ لاش بن گئی ہے، نہ کبھی ہنستی ہے نہ باتیں کرتی ہے۔ ایسے تو نہ تھی، وہ میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہے، پتہ نہیں ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اوہو امی، بھائی نے جو کیا وہ غلط تھا، میں مانتی ہوں، مگر نانوں نے ان کو سزا بھی تو دے دی ہے نا۔ آپ میری بات کریں نا ابھی۔ گھوم پھر کر اس کی سوئی وہیں اٹک گئی۔ مجھے لگتا ہے کوئی بہت ہی غلط کام کیے ہوں گے میں نے، جو تمہارے جیسے بچے مجھے ملے۔ اپنا دکھ بلائے خفگی سے رابیل کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ پلیز سامی، آپ جانتی ہیں نا بچپن سے میری یہی خواہش رہی ہے۔ آئی لو عباد۔ بے شرم، کیسے ماں کے سامنے منہ پھاڑ کر اپنی محبت کا اعلان کر رہی ہو تم؟ زارا نے زوردار تھپڑ اس کی کمر پر رسید کیا تو وہ ہنس دی۔ آپ سے نہ کہوں تو کس کو کہوں؟ آپ میری ماں ہے تو آپ ہی کا فرض بنتا ہے نا۔ ہنستے ہوئے اس نے زارا کو آنکھ ماری تھی۔ رابیل کو اس طرح ہنستے دیکھ کر زارا خود بھی مسکرا دی۔ جب سے رابیل نے ہوش سنبھالا ایک نام اس کی زبان پر ہمیشہ رہتا تھا، وہ تھا عباد کا۔ رابیل نے بہت پہلے ہی زارا سے کہہ دیا تھا کہ وہ عباد کو پسند کرتی ہے، اسی سے شادی کرے گی۔ یہ بات زارا، پرویز اور عاشر کے علاوہ فی الحال کسی کو پتہ نہیں تھی۔ عباد ناشتہ کے بنا ہی ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔
صبح ہی ایمرجنسی کیس آیا تھا جو اسے اٹینڈ کرنا تھا۔ جاتے ہوئے وہ آمنہ سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ ٹائم پر ہاسپٹل پہنچ جائے۔ باہر کے وہ مالک کے کچھ سرجن اس کے ہاسپٹل کی وزٹ کے لیے آئے تھے۔ وہ چاہتا تھا ایمان کا ہاتھ ایک بار وہ دیکھ لیں، مگر کتنی دیر انتظار کرنے کے باوجود وہ نہیں آئے۔ غصے میں دوپہر کے وقت وہ خود گھر آ کر اب اسے آوازیں دے رہا تھا، ایمان باہر آئے۔ ایمان نے ایک بار پھر آواز لگائی، ایمان کیوں چلا رہے ہو، آرام سے بات کرو۔ عالم دین نے باہر آتے ہوئے اسے ٹوک دیا۔ داؤ، آج ان کا چیک اپ کروانا تھا، باہر سے سرجن آئے تھے، آپ جانتے ہیں میں نے انہیں کتنی دیر روک کر رکھا تھا، ابھی بھی آدھے گھنٹے کی مہلت لے کر آیا ہوں، آپ سمجھاتے کیوں نہیں ایمان کو۔ یہ بات زچ ہو گیا تھا ایمان کی ضد سے۔ رابیل بیٹا جاؤ ایمان کو بلا کر لاؤ۔ رابیل ابھی بھی وہیں پہنچی تھی جب عالم دین نے اسے ایمان کے کمرے کی طرف جانے کا کہہ دیا۔ ایمان، تمہیں نانو بلا رہے ہیں، چلو نیچے۔ رابیل نے کمرے میں جھانکتے ہوئے اسے پیغام دیا۔ ضرور یہ بات کا کام ہوگا، میں نے انکار بھی کیا تھا، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے اسے، ایمان چبا چبا کر کہتی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ چلو، وہ رابیل کو لیے نیچے کی پورشن کی طرف چل دی۔ جیسے ایمان کو یقین تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ اس کے نیچے جاتے ہی سب لوگ ڈرائنگ روم میں اسی کے منتظر تھے۔ آرام آرام سے سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی۔ رابیل جا کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ ایمان نے بیٹھنا ضروری نہ سمجھا۔ جی داؤ، ایمان کے بلانے پر سب متوجہ ہوئے۔ ایمان، آپ گئیں کیوں نہیں آج بیٹا؟ عالم دین نے نہایت نرم لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ میرا دل نہیں تھا داؤ، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، ڈوٹوک لہجے میں جواب دیا گیا۔ ایمان بیٹا، اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، آخر کیوں اپنی دشمن بنی ہو تم؟ آمنہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ امی پلیز، مجھے بحث نہیں کرنی، اچھا ہے آپ سب یہاں موجود ہیں، آج کے بعد میں کہیں نہیں جاؤں گی، جیسی ہوں ویسے ہی تسلیم کرے مجھے۔ ایمان، آپ کا علاج ممکن ہے، میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کتنی بار۔ یہ بات سے برداشت نہ ہوا تو درمیان میں بول پڑا، نہیں سمجھنا مجھے کچھ، میں ایسی ہوں اور ایسی ہی رہوں گی، معذور ہوں میں، سنا تم نے؟ آپ لوگوں کو اتنی شرم آتی ہے تو بتا دیں مجھے، کوئی اور حل نکال لوں گی میں۔ بات کرتے ہوئے اس کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی تھی۔ ایمان، آپ بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی ہیں، ہمیں سے کسی نے بھی آپ کو معذور نہیں کہا، اور کون سا حل نکالیں گی آپ؟ ایبار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھی۔ تم اپنی آواز نیچے رکھو ایبار، چھوٹے ہو چھوٹے بن کر ہو، میری زندگی ہے میری مرضی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی سو کالڈ ضد کی وجہ سے ہم آپ کا نقصان ہونے دیں؟ ایبار نے تڑک کر جواب دیا، بیٹھ جاؤ تم دونوں، تم میری بیچ کھائی ہے کیا؟ فیصلہ لینے کے لیے بڑے بیٹھے ہیں ابھی، کیا کتے بلی کی طرح لڑ رہے ہو؟ حسن عالم نے دونوں کو آنکھیں دکھاتے ہوئے ڈانٹ پلا دی، جس پر ایمان سر جھکا گئی اور یہ بات خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ایمان، یہاں آؤ بیٹا۔ دادی نے اسے اپنے پاس بلایا تو ایمان بھی جلدی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جی دادی، میں تھک چکی ہوں اب، آپ لوگ مان لیں، اب یہی سچ ہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بات ختم کرو اس معاملے کو، ہمیں ایمان کی خوشی چاہیے، وہ نہیں جانا چاہتی تو نہیں جائے گی۔ فیصلہ عالم دین کی طرف سے سنایا گیا تھا، جو وہاں بیٹھے ہر شخص کو اداس کر گیا، سوائے ایمان کے۔ ابو، آپ سمجھائیں اسے، یہ بیوقوفی کر رہی ہے، آپ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی بلا؟ مسلسل ایمان کی ضد اور بیوقوفی اب بات کو تپا گئی۔ یہ بات بس ابو نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہی ہوگا، تم چھوڑ دو ایمان کو اس کے حال پر۔ حسن عالم نے سرد لہجے میں اپنے بیٹے کو دیکھا، جو کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ بڑا نانسنس، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ غصے سے وہاں سے اٹھ کر گاڑی میں بیٹھتا باہر چلا گیا۔ پورے معاملے میں دو نفوس بالکل خاموش تھے، ایک سعدیہ جو اچھے سے جانتی تھی کہ عباد ایمان کی بہت کیئر کرتا ہے اس لیے غصہ ہو رہا ہے، دوسری زارا جو ایمان سے نظریں ہی نہیں ملا پاتی تھی۔ عالم دین اور رافیہ دونوں کی شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ عالم دین کی نوکری شہر میں لگی تھی، اس لیے رافیہ کو لے کر وہ شہر میں ہی شفٹ ہو گئے تھے۔ دن دگنی رات چگنی محنت کرنے کے بعد ترقی نے ان کے قدم چومے تھے۔ شادی کے کچھ ہی سالوں بعد اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا تو دونوں خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ پہلی اولاد زارا عالم تھی، جس کی شادی انہیں کے کزن پرویز سے کی گئی تھی۔ زارا کے دو بچے تھے، ایک عاشر جو بچوں میں سب سے بڑا تھا، دوسری رابیل تھی۔ عاشر نے کمپیوٹر میں ماسٹرز کیا تھا اور بطور سافٹ ویئر ڈیولپر کام کر رہا تھا، جبکہ رابیل نے انگلش میں ایم اے کیا تھا۔ پرویز جو کہ ایک سرکاری ٹیچر کی ملازمت تھا، اس لیے اپنے بچوں کو پوری چھوٹ دی تھی، جو چاہے کیریئر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد طاہر عالم تھے۔ طاہر عالم کو جوانی میں فوج میں جانے کا شوق ہوا تو عالم دین نے بھی خوشی خوشی اسے اجازت دے دی۔ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد جب چھٹیوں پر گھر آیا تو عالم دین اور رافیہ نے مل کر ان کی شادی آمنہ سے کر دی، جو بہت نرم دل خاتون تھی۔ شادی کے کچھ سال بعد اللہ نے انہیں رحمت سے نوازا تھا، جس کا نام طاہر عالم نے اپنی مرضی سے ایمان عالم رکھا تھا۔ جہاں ایمان کے آنے کی انہیں خوشی تھی وہاں غم بھی تھا، کیونکہ ایمان کا دایاں ہاتھ صحیح نہیں تھا، وہ صرف اپنا ایک ہی ہاتھ استعمال کر سکتی تھی۔ مگر پھر اس کے علاج کے ساتھ ساتھ دونوں نے ایمان کی پڑھائی بھی مکمل کروائی۔ ایمان نے فزکس میں ماسٹرز کیا تھا، مگر ہاتھ کی وجہ سے کہیں نوکری ملنا مشکل تھی، اس لیے وہ خود گھر بیٹھ گئی۔ تیسرے نمبر پر حسن عالم، جن کی شادی سعدیہ سے ہوئی تھی۔ سعدیہ ایک باشعور اور تہذیب یافتہ لڑکی تھی،
جس سے شادی حسن عالم نے اپنے ڈاکٹر بننے کے دوران اپنی پسند سے کی تھی۔ عباد عالم حسن عالم اور سعدیہ کا بیٹا تھا۔ عباد نے ہارٹ اسپیشلسٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس وقت اپنے شہر میں موجود سب سے بڑے ہسپتال میں بطور ماہرین ڈاکٹر کے کام کر رہا تھا۔ رابیل کی پیدائش عباد کے آنے کے 2 سال بعد ہوئی تھی، اس لیے وہ عباد سے 2 سال چھوٹی تھی۔ عالم دین اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کی فیملیوں کے ساتھ شہر کے بیچوں بیچ بڑے بنگلے میں رہائش پذیر تھے۔ سب لوگ ساتھ ہی رہتے تھے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ زارا اور پرویز اپنے بچوں سمیت ان کے گھر کے تھوڑے سے فاصلے پر رہائش پذیر تھے، اس لیے جب دل چاہتا تھا وہ یہاں آ جاتے تھے۔ داؤ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عباد نے عالم دین کے کمرے میں جھانکا جہاں حسن پہلے سے موجود تھا۔ آؤ عباد، بولو۔ عالم دین کا لہجہ نرم تھا لیکن چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ گھر میں سب ان سے ڈرتے تھے سوائے عباد کے۔ عالم دین کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ مانا جاتا تھا، اس لیے عباد کسی سے اجازت لینا ضروری نہ سمجھتا تھا۔ جو بھی بات ہوتی تھی سیدھا انہیں کے پاس آتا تھا۔ داؤ، مجھے ایمان کے بارے میں۔ عباد کی بات دوری ہی رہ گئی جب حسن نے اسے ٹوک دیا۔ عباد، تم دوبارہ وہی بات لے کر بیٹھ گئے ہو۔ حسن، عالم دین نے اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گئے۔ داؤ، آپ جانتے ہیں سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ ایمان کا علاج ممکن ہے، میں بس ایک بار ڈاکٹر سے اسے ملوانا چاہتا ہوں۔ عباد، ایمان کی مرضی نہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے تم مجھے پیارے ہو ویسے ہی ایمان بھی مجھے پیاری ہے۔ عالم دین نے صاف انکار کر دیا۔ وہ فضول کی ضد لگا کر بیٹھ گئے ہیں، آپ لوگ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس معاملے کو میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں۔ عباد کی بات پر عالم دین نے بھویں اچکائی۔ ان کا مطلب سمجھتے ہوئے اس نے دوبارہ بات شروع کی۔ میں چاہتا ہوں آپ ایمان کو میری حفاظت میں دے دیں۔ نڈر ہو کر اپنی بات اس نے سامنے رکھی۔ عباد، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ حسن ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بھڑک گئے تھے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ جب ان کے تمام حقوق میرے نام ہو جائیں گے تب ہی میں اپنی بات منوا سکتا ہوں، ورنہ تو وہ مجھے کسی خاطر میں نہیں لاتی۔ عباد، شاید تم نہیں جانتے ہو، زارا نے رابیل کے لیے تمہارے رشتے کی بات کی ہے۔ عالم دین نے کچھ دیر پہلے کی ہوئی بات اس کے گوش گزار کر دی۔ رابیل؟ عباد نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ کیوں، کیا کمی ہے اس میں؟ گھر کی بچی ہے، مجھے بھی یہی صحیح لگتا ہے، حسن آرام سے کہتا دھماکہ کر گیا تھا۔ پلیز پاپا، رابیل کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا میں نے۔ ہاں تو اب سوچ لو بیٹا جی۔ عالم دین نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عباد کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ دیکھا۔ داؤ، آپ منع کر دیں پپو کو، یہ ممکن نہیں۔ عباد نے سر جھکایا تھا۔ ٹھیک ہے، وجہ تو ہونا کوئی، آخر تم ایسا کرو، ہمیں وجہ ہی بتا دو۔ اگر تم ایمان سے شادی اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ اس کے علاج کے لیے اسے منا سکو یا زبردستی کر سکو تو یہ جائز نہیں۔ اس بارے میں ایمان کے لیے کوئی فیصلہ میں نہیں لوں گا جب تک اس کی رضامندی نہ ہوگی۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملاتے ہوئے انہوں نے عباد کو دیکھا۔ ایمان سے پوچھیں گے آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مانے گی۔ بات کرتے اس نے لب بھینچ دیے۔ پھر میں کچھ نہیں کر سکتا عباد، اور زارا کو ہاں کر دوں گا، رابیل بھی پیاری بچی ہے۔ عالم دین نے اپنی بات کہی۔ داؤ، میں ایمان کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ پلیز مجھے منع مت کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے خوش رکھوں گا۔ عباد نے تڑپ کر اپنے دادا کو دیکھا۔ کب سے ہے یہ سب؟ سوال عالم دین کی طرف سے تھا۔ کیا؟ عباد نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ مطلب تم اچھے سے سمجھ چکے ہو، جواب دو اب۔ 11 سال سے۔ عباد نے سر کھجا کر اپنے باپ کو دیکھا جو اسے دیکھ کم گور زیادہ رہے تھے۔ 26 کے ہو، 11 سال پہلے یعنی تم 15 سال کے ہوگے تب پہلے کیوں نہیں بولا؟ میں بتانے آیا تھا مگر تب تک بس اسی لیے پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھو یہ بات، پہلی بات ایمان تم سے 2 سال بڑی ہے، اس بات کو ہم نظر انداز کر بھی دیں، دوسرے حالات تمہارے سامنے ہیں، میں ایمان سے پوچھ کر ہی جواب دوں گا، اگر اس نے نہ کی تو میری طرف سے نہ ہی سمجھنا۔ عالم دین نے عباد کو دیکھتے ہوئے اسے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا۔ مگر عباد، بس۔ حسن نے غصے سے اسے خاموش کروا دیا۔ اس کا مطلب تو نہ ہی ہوا نا؟ عباد نے چڑھ کر اپنے دادا کو دیکھا۔ عباد کی بات سن کر عالم دین نے کندھے اچکا دیے۔ عباد تو غصے سے کمرے سے چلا گیا۔ تب حسن نے حیرت سے باپ کو دیکھا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی مجھے عباد کی بات ٹھیک لگتی ہے، رابیل کو اور بھی رشتے مل سکتے ہیں مگر ایمان کو میں گھر سے باہر نہیں بھیج سکتا۔ عباد اسے مکمل سہارا دے سکتا ہے، اسے وہ تحفظ دے سکتا ہے جس کی کمی ہمارا پیار بھی پورا نہیں کر پا رہا۔ طاہر کے جانے کے بعد وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگی ہے، ایسے میں اگر اسے اچھے ہمسفر کا ساتھ مل جائے تو کوئی برائی نہیں۔ عالم دین نے بیٹے کی آنکھوں میں سوال دے کر خود ہی سارے جواب دے دیے۔ حسن ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اب کچھ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ایمان سے تو انہیں بہت پیار تھا، آخر وہ ان کے مرحوم بھائی کی اکلوتی نشانی تھی۔ اس وقت عالم دین، رافعہ، حسن اور آمنہ ایمان کے کمرے میں موجود تھے۔ جب رافعہ نے ایمان سے بات کی، ہم چاہتے ہیں تم اب شادی کر لو۔ رافعہ کا کہنا تھا کہ ایمان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ تو یعنی میں ٹھیک تھی، آپ لوگوں کو بوجھ لگنے لگی ہوں؟ تنزیہ ہنسی چہرے پر لاتے ہوئے ایمان نے اپنی ماں کو دیکھا۔
ईमान, तुम गलत सोच रही हो। तुम हम पर बोझ नहीं हो बेटा, बस हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। आमना ने जल्दी से उसका हाथ थाम कर सफाई दी। फिर क्यों ये सब करके मुझे तकलीफ दे रहे हैं आप लोग? मुझे अकेला रहना है प्लीज, मैं किसी रिश्ते में बनना नहीं चाहती अम्मी। अपने जब्त पर काबू पाकर वो फूट फूट कर रो दी। ईमान, हमें आपसे बढ़कर कोई भी प्यारा नहीं, जैसे आप चाहेंगी वैसा ही होगा। आलमगीर उसके सर पर हाथ रखते हुए कमरे से बाहर चले गए। अम्मी, आप बात क्यों नहीं करती अब्बू से? वो ईमान से बात करें, उनकी बात नहीं टालेगी वो। इबाद रात देर घर से आया था, अब वो अपने कमरे में ही सादिया की गोद में सर रखे लेटा था। इबाद, बच्चों वाली बातें मत करो, तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? कभी कभी तुम्हें देखकर मुझे यकीन नहीं आता कि तुम डॉक्टर हो। सादिया ने आराम से उसे समझाया। पप्पू ने राबील के लिए बात की है दाऊ से। इबाद की आंखें बंद थी, बस लब हिल रहे थे। पता है मुझे, आप मेरा साथ नहीं देंगी। बाबा बेहतर फैसला करेंगे। इबाद, क्या आपको ईमान पसंद नहीं? ये कैसा सवाल है भला? इबाद के बालों में चलते सादिया के हाथ रुक गए। तुमसे ज्यादा मुझे ईमान से प्यार है। सादिया की बात सुनकर इबाद के लब भी खामोश हो गए। वो बगैर खाना खाए माँ की गोद में ही सो चुका था। सुबह ईमान की आंख खुली तो सर में हल्का सा दर्द था, जो शायद कल की वजह से था। अपने बाएं हाथ से सर को हल्का सा दबाकर वो वाइट शलवार कमीज निकालती फ्रेश होने चली गई। कुछ ही देर में वो गीले बाल एक कंधे पर डालती बाहर आई। फिर उसे फिर उसी हाथ से हेयर ड्रायर के जरिए अपने बाल सुखाने लगी। सबसे बड़ा मसला बालों को बांधने का था, जो एक हाथ से चाह कर भी वो नहीं कर सकती थी। इसलिए रोज ही की तरह बालों को खुला छोड़ दिया। हाथों और चेहरे पर क्रीम लगाने के बाद सर पर दुपट्टा दिए वो कमरे से बाहर निकल गई। पुरकशिश चेहरा, दरमियानी रंगत, जो ना ज्यादा सफेद थी न सांवली। गुलाब की पंखड़ी से होंठ, काले बाल जो कमर से थोड़ा ऊपर थे। उसकी वजह ये थी कि वह हर महीने कमर से नीचे बालों को कटवा देती थी। मेकअप शुरू से ही उसने कभी नहीं किया था। ऐसी ही थी वो, बिल्कुल सादा सी, हर बनावटी चीज से पाक। एक था तो सिर्फ उसके होठों की मुस्कान, जो उसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देती थी। मगर अफसोस, 2 साल पहले ही उसे वो भी छीन गई थी। अब था तो सिर्फ तल्ख यादें। उन्हीं तलखियों को सोचते कभी उसे अपना बेमानी लगने लगता। बीते सालों ने उसे उसका सब कुछ छीन लिया था। अब तो जीने की रमक भी बाकी ना थी, मगर उसे जीना था सिर्फ अपनी माँ के लिए, जो उसका वाहद सहारा थी, उसकी जिंदगी की वजह। इबाद इस वक्त हॉस्पिटल में बिजी था जब मोबाइल पर घर से कॉल आने लगी, जो कि उसने काट दी। मरीजों को देखते देखते 2 घंटे हो गए, तब उसने आंखें बंद करके कुर्सी से अपनी पुष्टिका दी। एक लंबा सांस खींचा, दोनों हाथों को चेहरे पर फेरते कुछ पुरसुकून हुआ तो मोबाइल हाथ में लेकर स्टाफ को ड्यूटी ऑफ की इत्तला देता गाड़ी में बैठ गया। फिर मोबाइल पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए उसे अनलॉक किया। लास्ट इनकमिंग कॉल पर कॉल बैक करते हुए मोबाइल कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। घर से कॉल आ रही थी, थोड़ी देर पहले मैं बिजी था तो कॉल काट दी। अब बताएं, सब ठीक तो है ना? हसन उस वक्त घर पर था तो इबाद ने उन्हें कॉल कर ली। हाँ, अबू ने कॉल की थी, ईमान मना कर चुकी है तो तुम इनकार समझो इस बारे में। अब कोई बहस नहीं। आप सच कह रहे हैं? बहुत हिम्मत से उसने हसन से सवाल पूछा। इबाद, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम्हें यकीन नहीं आता तो अबू से पूछ लो आकर। हसन ने हालात के पेश नज़र नरमी से बात की। ठीक है पापा, कहते हुए उसने टूटे हुए लहजे से कॉल काट दी। क्यों क्यों क्यों? गुस्से से इबाद ने अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पे मारा। ईमान, आप समझते क्यों नहीं? कैसे समझाऊं आपको? कार स्टार्ट करते तेजी से आगे बढ़ गया, अपनी सोचों से उलझते हुए काफी देर से घर पहुंचा था। कमरे में जाते हुए किचन से बर्तनों की आवाज़ सुनकर बाहर से ही खाना कमरे में लाने का कह गया। अम्मी, खाना कमरे में ले आए, मुझे बहुत भूख लगी है। ईमान किचन से पानी लेने आई थी जब किसी ने बाहर से आवाज़ दी। अम्मी, खाना कमरे में ले आए, भूख लगी है। ईमान पहचान तो गई थी इबाद है। इस वक्त वही घर आता था, रात के 1 बज रहे थे। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। सादिया तो उसका इंतजार करते करते कमरे में सोने चली गई थी। इस वक्त उनको जगाना ईमान को ठीक ना लगा तो पानी का जग साइड पर रखकर एक हाथ से खाना गर्म करके ट्रे में रखा। अब सबसे बड़ा मसला ट्रे उठाने का था, जो कि एक हाथ से मुमकिन नहीं था। ट्रे का वजन काफी ज्यादा था। ईमान का दूसरा हाथ देखने में तो सही लगता था, मगर वो उसे हरकत नहीं दे सकती थी। खाने को डाम कर वो इबाद के रूम की तरफ चली गई। 2-3 बार दरवाज़ा नॉक किया, मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। खुद ही दरवाज़ा खोलकर थोड़ा सा अंदर झांका तो बगैर कपड़े चेंज किए इबाद सुबह वाले हुलिये में ही उल्टा लेटा था। यहाँ तक कि पैरों को जूतों से आज़ाद करवाने की भी जहमत नहीं की गई थी। इबाद। ईमान ने हल्की सी आवाज़ में उसे पुकारा। इबाद। जब उसने हरकत न की तो ईमान ने आगे होकर कंधे से पकड़ कर हिलाया। इबाद। खाना खा लो, गर्म कर दिया है, चची सो गई हैं। ईमान के हिलाने पर उसने आंखें थोड़ी सी खोली। माथे पर बिखरे हुए बाल थोड़े थोड़े आंखों में आ रहे थे। सुर्ख आंखों में हल्की सी नींद की खुमारी थी। वो ट्रे एक हाथ से उठा नहीं पा रही थी। मैं इबाद की इस तरह देखने पर ईमान ने वजाहत दी। आप चले, मैं आता हूँ। इबाद के कहने पर ईमान सर हिलाती कमरे से बाहर निकल गई।
कुछ देर बाद इबाद सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दिया। सफ़ेद रंगत, कुशादा पेशानी, सतून आँख, हल्की दाढ़ी और मूंछें, बिलाशुबा किसी भी लड़के का आइडियल हो सकता था वो। लिबास तो वो चेंज कर चुका था। ईमान को उसका चेहरा भी निखरा निखरा लग रहा था, शायद फ्रेश होकर आया था। इबाद कुर्सी खींच कर ड्राइनिंग हॉल में आ बैठा तो ईमान ने गर्म किया खाना उसके सामने रख दिया। इबाद खामोशी से खाना खाने लगा। तब वो पानी का गिलास भरकर मेज पर रख चुकी थी। सब कुछ रखकर ईमान जा रही थी जब इबाद ने उसे रोक लिया। ईमान इसकी बात का मतलब समझते हुए चुपचाप सामने वाली कुर्सी खींचकर इबाद के खाना खाने का इंतजार करने लगी। घर में सभी उसकी आदत से वाकिफ थे। इबाद कभी भी अकेला बैठकर खाना नहीं खाते था, किसी न किसी का साथ उसे ज़रूर चाहिए होता था। आप किचन में क्या कर रही थी इस वक्त? खाने का नवाला मुंह में लेते हुए इबाद ने ईमान को देखा। मैं वो पानी पीने आई थी। जग खाली था कमरे में। ईमान के कहने की देर थी। इबाद ने अपने सामने रखा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे नहीं लगता इसमें भी जिद करनी चाहिए। पानी तो अल्लाह की नेमत है ना। ईमान को पानी ना पीता देखकर इबाद ने जानकर बात कही। अगले ही पल वो पानी का गिलास उसके हाथ से लेती मुंह से लगा गई। आधा पानी पीकर बचा हुआ मेज पर ही रख दिया। आपने मना क्यों कर दिया? ये तुम्हारा मसला नहीं है इबाद। गुस्से से ईमान ने उसे टोक दिया। क्यों? मैं आपका चचाजाद हूँ, हम एक ही घर में रहते हैं और सबसे बढ़कर हम बचपन से इकट्ठे रह रहे हैं। मैं तुमसे बड़ी हूँ। ईमान ने चेहरे का जाविया बिगाड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इबाद ने बात हवा में उड़ाई। तो तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। ईमान के कहने की देर थी। बात को जोर सा फंदा लगा। नवाला हल्क में अटक गया। अब वो बुरी तरह से खांस रहा था। परेशानी में ईमान ने सामने पड़ा अपना ही जूड़ा पानी उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरी कोई बहन नहीं है, कड़े तेवर लिए उसने सांस बहाल करते ईमान को बताया। चुप रहो तुम। सांस आ नहीं रहा, बड़ा आया। बदतमीज, खाना खाने की भी तमीज नहीं। इबाद का लिहाज के बिना ईमान ने सब झड़क दिया। वो तो उसके अल्फाज सुनकर अश अश कर उठा। सुबह इबाद की जाग हुई तो जल्दी से फ्रेश होकर चल दिया। फिर वॉशरूम से बाहर आते हुए तौलिए से बाहर रगड़कर उसने उसे सोफे पर फेंक दिया। हल्के से सीटी बजाते आईने में देखकर बालों को जल्द से सेट किया जो उसकी पर्सनैलिटी को काफ़ी सूट कर रहे थे। फिर अपना परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़का। एक बार दो बार जायज़ा लेकर कमरे से बाहर निकल गया। नाश्ते की मेज़ पर जाते सबको सलाम करके वो अपने मखसूस जगह पर बैठ गया। अम्मी पराठा दे मुझे। मेज़ पर पराठा न मिलने पर उसने सादिया को आवाज़ ली। पराठा? सादिया ज़ेर लब खुद से कहती हैरत में मुब्तला हुई। सिर्फ सादिया ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोग हैरत से इबाद को तक रहे थे। देना प्लीज़। रुको, मैं बना देती हूँ। आमना ने किचन की तरफ रुख करते इबाद से कहा। अरे नहीं, वक़्त नहीं है, मुझे निकलना है, बहुत ज़रूरी काम है आज। बात करने के इख्तिताम पर हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पे छू गई जो सब देख चुके थे। खैर तो है आज? हसन ने बात से पूछा। जी पापा, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है मेरा। ऐसा क्या होगा? पहले पराठा मांग लिया जिसे तुमने जिंदगी भर कभी हाथ नहीं लगाया, अब अचानक काम निकल आया। आलमदीन ने जूस का गिलास हाथ में लिया। दाओ, काम हो जाए एक दफ़ा, फिर सबको बताऊंगा। सरप्राइज ही होगा आप लोगों के लिए, बस दुआ करें। आमीन मेरे बच्चे, अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। राफिया ने अपने पोते को मुस्कुराकर दुआ दी। थैंक यू दादी अम्मी, जल्दी से कहते उसने ईमान की प्लेट में मौजूद हाफ पराठा उठाकर उसका रोल बनाया और सबको बाय बोलता हुआ बाहर की जानब बढ़ गया। इबाद की आदत से सब अच्छी तरह वाकिफ थे। आमना, सादिया, राफिया ने खास नोटिस न लिया। आलमदीन के चेहरे पर मुस्कान थी तो हसन के चेहरे पर गुस्से के तासुरात। मगर ईमान तो आंखें फाड़े अभी तक उधर ही देख रही थी जहाँ से वो बाहर क्या था। इबाद, मुझे माल छोड़ दोगे आज अगर तुम फ्री हो? राबील जो अभी अभी आई थी इबाद को बाहर जाते देखा तो फौरन पूछने चली आई। ठीक है, फिर ईमान को भी तैयार रहने का कह देना। तुम्हें माल छोड़कर मैं ईमान को तायाब के पास ले जाऊंगा, उसका दिल कर रहा था। हाथ में पकड़े पराठे की बाइट लेता इबाद ने जवाब दिया। ओके, मैं कह दूंगी, मगर तुम वक्त पर आ जाना प्लीज़। तुम फिक्र मत करो, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा हर हाल में। गहरी बात करते वो कार में बैठता घर का बैरूनी दरवाज़ा अबूर कर गया। राबील तो उसके साथ जाने की खुशी में खुश होकर अंदर की तरफ चली गई। खाना खाते हसन तो हॉस्पिटल की तरफ चले गए जबकि वो बतौर आई स्पेशलिस्ट काम करते थे। आलमदीन भी फैक्ट्री की विजिट के लिए निकल गए। आमना और सादिया घर का काम देखने लगी तो ईमान और राबील राफिया को लेकर बाहर धूप की तरफ चली आई। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था तो धूप में बैठना अच्छा लगता था, इसलिए आजकल रोज़ ही ईमान राफिया को लेकर बाहर आ जाती थी। ईमान, आप तैयार रहना, इबाद ने कहा है आपको चाचू के पास लेकर जाएंगे। मुझे माल जाना है तो हम इकट्ठे ही चलेंगे। राबील ने अब इबाद की कही बात ईमान के गोश गुजार की। सच में बाप के पास जाने का सुनकर ईमान के चेहरे पर चमक आ गई। जी, राबील ने मुस्कुराकर सर हिलाया। 1.5 साल हो गया था ताहिर को शहीद हुए, मगर ईमान आज भी उनका जिक्र सुनकर चहक जाती थी।
گھنٹوں وہاں بیٹھ کر وہ اپنے دل کی بات اپنے باپ سے مرحوم باپ کو بتا کر گھر آتی، جس سے شاید اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ رابیل اور عافیہ سے کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر کچھ دیر بعد کمرے میں ہی آ گئی۔ ابو کیا سوچا آپ نے؟ زارا اور پرویز عالم دین کے سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں زارا، مگر عباد سے پوچھ لیتے تو؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں ابو، آپ ہاں کر دیں، میں خود بات کر لوں گا۔ حسن نے خود ہی عباد سے پوچھے بغیر ہاں کر دی۔ ٹھیک ہے پھر، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ عالم دین کے فیصلے سے زارا نے خوش ہوتے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ آمنہ اور سعدیہ کو بھی گلے لگایا۔ حسن نے بھی پرویز کو خوشی سے گلے لگایا۔ عالم دین ایک طرف خوش بھی تھے مگر یہ بات کا سوچ کر پریشان بھی تھے۔ منہ میٹھا کرنے کے بعد زارا اور پرویز تو گھر کی طرف چل دیے، آخر رابیل کو بھی تو خوشخبری سنانی تھی۔ باقی سبھی کمرے میں چلے گئے۔ حسن نے فی الحال عباد کو بتانے سے منع کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ خود عباد سے بات کریں گے۔ عباد سارا کام نپٹا کر وقت پر گھر پہنچ گیا۔ رابیل کو پک کرنے کے بعد ایمان کو نوکروں کے ساتھ بلا بھیجا تو وہ 5 منٹ میں نیچے آ گئی۔ رابیل فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی تو ایمان کے لیے اس نے بیک ڈور کھول دیا تھا۔ ایمان کے بیٹھتے کار کا دروازہ بند کرتا عباد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ 20-25 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد اس نے مال کے باہر گاڑی روک دی۔ تم لوگ نہیں آؤ گے کیا؟ دونوں کو ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر رابیل نے سوال کیا۔ رابیل تم شاپنگ کر لو، تب تک ہم ابو سے ہو آتے ہیں۔ سوال کا جواب عباد کی جگہ ایمان نے دیا تھا۔ ٹھیک ہے جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ رابیل دونوں کو دیکھتی پرس ہاتھ میں لیے کار سے باہر نکل گئی۔ آگے آ جائیں آپ۔ آئینے میں دیکھتا وہ ایمان سے مخاطب تھا جو بغیر چوں چراں کیے آگے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد عباد نے کار قبرستان کے باہر روکی۔ ایمان کو لیے طاہر کی طرف وہ بڑھ گیا۔ تم کر لو بات، میں باہر ہی ہوں۔ ایمان کو چھوڑتا خود گاڑی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ابو باپ کو پکارتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ رو رو کر جب ایمان کا جی ہلکا ہو گیا تو آنسو صاف کرتے ابھی وہ بات کرنے ہی لگی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ عباد پریشان نظروں سے ایمان نے سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ وقت نہیں ہے، بعد میں آپ کو آ کر لے جاؤں گا، میرے فرینڈس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے جانا ہے، چلیں جلدی۔ وہ بغیر ایمان کی بات سنے اسے ایسے ہی قبرستان سے باہر لا کر کار میں بیٹھ چکا تھا۔ کہا ہے بعد میں لے جاؤں گا، اب کیوں منہ پھلا لیا ہے؟ ایمان کا رخ کھڑکی کی طرف تھا جس کا صاف مطلب تھا وہ ناراض ہے۔ جب وقت نہیں تھا تو لے کر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ غصے سے یہ بات کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا سوری بس۔ عباد نے چلتی گاڑی چھوڑ کر اپنے کانوں کو پکڑ لیا۔ عباد پاگل ہو، گاڑی سنبھالو، کہیں مجھے معاف کیا آپ نے؟ عباد یہ کیا بچپنا ہے، میں داؤ سے تمہاری شکایت کروں گی، تم دن بدن بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ عباد ایکسیڈنٹ ہو جائے گا پلیز، معافی۔ ہاں ہاں دی تمیز سے گاڑی چلاؤ اب۔ ایمان خوف سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایمان کی ہاں سنتے عباد نے اسٹیئرنگ سنبھالا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر آج عباد نے حد ہی کر دی تھی۔ ایمان پکا ارادہ بنا لیا کہ داؤ سے اسے ڈانٹ پڑوائے گی۔ یہ تم کہاں لے آئے ہو مجھے؟ ایمان نے حیرت سے اس جگہ کو دیکھا۔ ایمان آپ کا حافظہ کمزور ہے شاید، بتایا تو تھا کہ میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلیں اب۔ جلدی اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس نے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ تم نے کہا تھا تمہارے دوست کی طبیعت خراب ہے، اب اچانک ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ میں کیوں جاؤں آپ کا دوست، آپ جائیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ پریشان نظروں سے بات کو دیکھتے ہوئے اس نے انکار کر دیا۔ اف اس لڑکی کا دماغ، یار ایمان اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، چلیں اب، میں آپ کو گاڑی میں اکیلا نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا، پھر گاڑی کا دروازہ بند کرتے وہ ایمان کو لیے لفٹ میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر میں وہ ایک فلیٹ کے سامنے تھا۔ ایک ہاتھ سے ایمان کا ہاتھ تھامے عباد دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ایمان نے پریشان نظروں سے فلیٹ کو دیکھا جو خالی پڑا تھا۔ آ جائیں، 20 منٹ تک بیٹھیں آپ۔ نہیں مجھے نہیں بیٹھنا یہاں، آپ پلیز مجھے گھر چھوڑائیں۔ پتہ نہیں کیوں ایمان کو اس جگہ سے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ چلتے ہیں ایمان، جس کام کے لیے آئے وہ تو ہو جائے پہلے۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتے آرام سے کھڑا تھا مگر ساری باتیں ایمان کے سر سے گزر گئی۔ بیٹھے۔ ایمان نے اسے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ سمٹ کر تھوڑی سی صوفے پر ٹک گئی۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے دوست کا ایکسیڈنٹ، جھوٹ بولا تھا ایمان، سوری مگر مجھے کرنا پڑا۔ آپ کو کوئی سیدھی بات سمجھ کہاں آتی ہے؟ بولتے ہوئے عباد کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عباد اس طرح بیٹھا تھا کہ ایمان وہاں سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ عباد نے اپنی دونوں ٹانگوں کو اس کے دائیں بائیں پھیلا رکھا تھا جس سے وہ مزید نروس ہو گئی تھی۔ عباد یہ کون سا طریقہ ہے؟ کون سا؟ تم کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ پلیز گھر چلو، رابیل بھی ویٹ کر رہی ہوگی ہمارا، میں نے اسے میسج کر دیا خود گھر چلی جائے گی۔ مطلب ٹھیک ہے سیدھے طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں، ویسے تو مشکل ہے مگر کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، انتظام سب ہو گئے ہیں، اب آپ کی حامی چاہیے۔ غور سے ایمان کا چہرہ دیکھ رہا تھا جس کے چہرے ماتھے پر
اس کی بات سن کر شکنیں مزید بڑھ گئی تھی۔ تم پاگل ہو؟ مجھے کیا بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم نے؟ بہت ہوا تمہارا، ہٹو آگے سے، مجھے گھر جانا ہے۔ تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو اب۔ ایمان نے ہاتھوں سے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ پلیز ایمان، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، مان جائیں۔ اس وقت عباد کے سرد لہجے میں ایمان کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ عباد پلیز، تم مذاق کر رہی ہو نا؟ ایمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ایک تھپڑ لگے گا تمہیں۔ بھانگ پی کر آئے ہو تم؟ ہاں ہاں، یہ بھی کر لیں، آپ کی خواہش ہے تو۔ عباد نے اپنا گال آگے کیا۔ اس کی حرکت پر ایمان کا دل کر رہا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ دے۔ مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرے، آرام سے خود مان جائیں، مجھے گھر جانا ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک تو وہ لڑکی تھی، اوپر سے معذور۔ عباد جیسے مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ٹھیک ہے، جائیں، یہ شوق بھی پورا کر لیں اپنا۔ زارا پیچھے ہٹ کر ایمان کو راستہ دیا تو وہ بھاگ کر دروازے کے پاس پہنچی۔ اب اسے کھولنے کی کوشش کری تھی جو کہ کھل نہ رہا تھا۔ کر لی کوشش؟ چلے۔ اب ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا جہاں ایک بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور سنگل صوفہ تھا۔ کمرے کا سائز تو ایمان کے کمرے سے بھی چھوٹا تھا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی، اب کی بار وہ چلا اٹھی تھی۔ آپ کو ماننی پڑے گی ڈیئر۔ ایمان چہرے پر مسکراہٹ لاتے کمرے سے باہر نکل گیا جہاں باہر کے دروازے پر بیل بج رہی تھی۔ عباد نے دروازہ کھولا تو اس کے دوست باہر کھڑے تھے، ساتھ ایک مولوی بھی تھا۔ سب کو اندر آنے کا کہہ کر اس نے دروازہ بند کیا، پھر سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ آپ تیار ہوں تو شروع کریں؟ مولوی نے بات کو دیکھ کر اجازت چاہی۔ ضرور، ہمت جمع کرتے اس نے بس نے اتنا ہی کہا۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے کرنے کے بعد عباد اکیلا ہی مولوی صاحب کو لیتا کمرے میں آ گیا جہاں اس نے ایمان کو بند کیا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایمان روتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ پلیز عباد، ایسا مت کرو، شرم کرو، میں بڑی ہوں تم سے، تمہارے تائی کی بیٹی ہوں۔ زور قطار روتے اس نے عباد کو شرم دلانا چاہی۔ تو کیا ہوا؟ کیا خود سے بڑی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے؟ آپ نے خود منع کر دیا تھا شادی سے، میں نے شرافت کے ساتھ ہی بات کی تھی پہلے، عباد نے صفاقی سے کہا۔ ایمان کو بیڈ پر کھینچ کر بٹھایا۔ مولوی کو پہلے اس کے دوست دھمکا کر لائے تھے۔ عباد نے کڑے تیور لیے اسے پوچھنے کا اشارہ کیا۔ ایمان، طاہر عالم، آپ کو عباد حسن عالم کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بار پوچھنے پر جب اس کا جواب نہ ملا تو دیوار کے پاس پڑی کانچ کی بوتل اٹھا کر عباد نے دیوار پر کھینچ ماری۔ آدھی بوتل ٹوٹ کر نیچے بکھر گئی، باقی کا حصہ عباد کے ہاتھ میں رہ گیا جس سے نوک کی صورت کانچ باہر نکلا ہوا تھا۔ ایمان اس صورتحال کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی، زور سے چیخ مارتی بیڈ سے اٹھ گئی۔ بہت نرمی سے سمجھایا تھا میں نے، مگر آپ کسی کی سنتی نہیں ہیں۔ چپ چاپ ہاں کہیں ورنہ میری موت کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ پاگل مت بنو، پلیز نیچے رکھو اسے۔ ہاں کہیں جلدی سے ایمان۔ عباد نے بوتل کا ٹوٹا ہوا کانچ اپنے ہاتھ میں پیوست کر دیا جس سے خون کی بوندیں نکل کر فرش پر گر رہی تھی۔ عباد ایمان چلا کر اس کی طرف بڑھی تھی مگر وہ پہلے ہی کانچ کو کلائی پر رکھ چکا تھا۔ اس وقت عباد بالکل پاگل بن گیا تھا، پڑھا لکھا تو وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ایمان کی آنکھوں میں مزید خوف پھیل گیا۔ حسن اور سعدیہ کا اکلوتا بیٹا طاہر عالم کو وہ پہلے ہی کھو چکے تھے۔ ایمان نہیں چاہتی تھی کہ اس کی فیملی دوبارہ ان حالات سے گزرے، اور پھر گھر والوں کو کیا جواب دیتی؟ عباد نے کیوں کیا یہ سب؟ چاہے جتنی بھی صفائی پیش کر لیتی، دنیا اسے ہی قصوروار ٹھہراتی۔ ہمارے معاشرے کا یہی تو اصول ہے، چاہے جو ہو جائے قصور عورت کا ہی ہوتا ہے، وہی بری ہوتی ہے۔ پلیز عباد، مر جاؤں گی میں، ایسا مت کرو۔ بولتے ہوئے خود فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جواب تو ایمان، یہ آخری دفعہ ہے۔ اپنی ضد کے آگے کسی کے سننے کو تیار نہیں تھا، اسے چاہیے تھی تو صرف ایمان۔ عباد کی محبت تھی، سچی محبت، مگر اسے پانے کا طریقہ بالکل غلط تھا۔ ہاں قبول ہے مجھے۔ ایمان کو پتہ ہی نہیں چلا کب اس نے دستخط کیے، کب مولوی کو لے کر عباد کمرے سے باہر نکلا۔ ان کے کمرے سے جانے کے بعد ہی وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو کر زمین پر پڑی تھی۔ عباد نے کمرے سے باہر جا کر اپنا رومال ہاتھ کو لپیٹ لیا، پھر سب سے مبارکباد لے کر انہیں کھانا پیش کیا جس کا انتظام وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ چلے گئے تو دروازہ بند کرتا واپس ایمان کی طرف آیا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، آخر خوشی اس کی جیت کو جیت تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو ایمان سامنے فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ ایمان کو اس حال میں دیکھ کر اس کے ہوشان خطا ہو گئے۔ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے ایمان کو زمین سے اٹھا کر بیڈ پر سلایا۔ ایمان، ایمان، ایمان کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، پھر جلدی سے گلاس میں پانی لا کر اس کے چہرے پر چھڑکا جس سے اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ایمان کی کھلی آنکھیں دیکھ کر عباد اس پر جھکا ہوا معافی مانگ رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے ایک ہاتھ سے عباد کو پیچھے دھکا دیا جس پر اس نے ہتھیلیوں کو
पीछे बेड पर टिकाकर खुद को गिरने से बचाया। ईमान इबाद ने हैरत से उसे देखा। मुझे घिन आ रही है तुमसे, बहुत ही घटिया आदमी हो तुम। मेरी जिंदगी में पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था, तुमने बचा खुचा भी छीन लिया मुझसे। क्यों किया ऐसा बात तुमने? सिर्फ अपनी जिद के लिए तुमने एक तलाक याफ्ता और माजूर औरत से जबरदस्ती निकाह कर लिया। ईमान मुंह हाथों में छुपाए अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। कोई जिद के लिए शादी नहीं की मैंने तुमसे, शराफत से हाथ मांगा था। दाऊ से पापा भी मौजूद थे, मगर उन लोगों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुम राजी नहीं हो। हाँ, मैं सब्र कर लेता, मगर वो लोग मेरा रिश्ता राबिल से तय करने का सोच रहे थे। अब्बास ने कंधों से थाम कर ईमान की आंखों में देखा। राबिल नाम लेते वो फिर से फूट फूट कर रो दी। तुमने मुझे राबिल का भी गुनहगार बना दिया। वो सोचेगी मैंने उससे बदला लेने के लिए सब किया है। फुफू और बाकी सब लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी? आगे का सोच कर ही वो डर गई थी। कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं खुद बात कर लूंगा सबसे। बाद में उसका हाथ थाम कर उसे यकीन दिलाया। और राबिल को कैसे समझाओगे, वो प्यार करती है तुमसे। इबाद के हाथ को झटकते हुए बरहमी से बोली वो। क्या बकवास है ये, ऐसा कुछ नहीं है। राबिल ने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर ऐसा है तो वो मुझे परवाह नहीं, हर बार मैं ही क्यों कुर्बानी दूं अपने प्यार की। ईमान की बात सुनकर इबाद का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच चुका था। शराब तुम अंधे हो चुके हो, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है मैंने। सबकी फिक्र है तुम्हें, मेरी क्यों फिक्र नहीं है? मैं पागल हूँ, पिछले 11 सालों से तुम्हें दिल में बसाए हुए हूँ और तुम इस तरह मुझे हर बार नज़रअंदाज कर देती हो। इबाद ने बेजारगी से उसे देखा। तुम हो ही इसे लायक, नफरत के काबिल हो तुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम्हारे दिमाग में ये सब भरा पड़ा है। बेड से उतरकर अपना दुपट्टा और बाल ठीक करती इबाद की परवाह किए बगैर वो कमरे से बाहर चले गई। ईमान इबाद उसे ज़्यादा देखकर खुद भी उसके पीछे आ गया। दरवाज़ा खोलो, मुझे घर जाना है। मेरी बात सुनो। इबाद दरवाजे पर हाथ रखकर उसके आगे खड़ा हो गया। अब और क्या रह गया है सुनने को? जो किया वो काफी नहीं था क्या? ओपन द डोर इबाद। ईमान ने नफरत से उसे देखा। उसकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखकर इबाद ने भी डोर अनलॉक कर दिया। लिसन ईमान, इबाद ने उसे पुकारा, मगर ईमान इस वक्त उसको सुनने की मूड में बिल्कुल नहीं थी। घर से निकले 3 घंटे हो चुके थे। रोती हुई सुर्ख आंखों के साथ लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट के नीचे आते ही उसने अंदर दाखिल होकर ग्राउंड फ्लोर का नंबर सेलेक्ट किया। तब तक इबाद भी भागकर लिफ्ट में दाखिल हो गया। ईमान गाड़ी में बैठो प्लीज। इबाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे नहीं जाना, समझे? तुम बेहुदा इंसान। तुम आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तुम क्या समझते हो मेरे साथ जबरदस्ती निकाह करके अपनी बात मनवा सकते हो? तुम गलत हो डॉक्टर इबाद आलम, तुम गलत सोच रहे हो। अब ईमान भाड़ में जाओ तुम, कुछ सोचने लायक छोड़ा ही कहाँ है तुमने मुझे। अब मेरा पीछा छोड़ दो, मैं खुद घर चली जाऊंगी। ईमान ने बकायदा उसके आगे हाथ जोड़ दिए, जिसे देखकर लोग भी रुककर दोनों को देखने लगे। बात बढ़ाने के बजाय खुद ही टैक्सी रोककर उसने ईमान को बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई। इबाद ने ड्राइवर को एड्रेस समझाया। उनके जाने के बाद उसने खुद अपनी गाड़ी टैक्सी के पीछे लगा दी। कुछ भी था, ईमान की सेफ्टी की जिम्मेदारी उसी की थी। कुछ देर पहले ही तो वो उसे अपनी हिफाजत में ले चुका था। ईमान क्या हुआ तुम्हें? आमना ने ईमान के घर पहुंचते ही उसकी हालत के पेश नज़र सवाल किया, मगर उसने बगैर अपने कदम रोके कमरे में जाते ही दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। आमना के साथ साथ वहां घर के सभी लोग मौजूद थे। आज से पहले जब भी वो ताहिर की कब्र पर जाती थी, इतना शदीद रद्द-ए-अमल कभी नहीं दिखाया था, लेकिन आज इस तरह मैं देखती हूँ इसे। आमना उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो इबाद ने टोक दिया, अरे वाह, सब मौजूद हैं, क्या चल रहा है? ताईजान आप यहाँ बैठे ना मेरे साथ। सबको इस तरह देखकर इबाद ईमान के पीछे जाने के बजाय वहाँ ही बैठ गए। वैसे भी ईमान को थोड़े वक्त के लिए अकेले रहने की ज़रूरत थी। तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं बेटा। राफिया ने प्यार से इबाद का माथा चुमा तो हंसते हुए लब पल भर में संजीदा हुए। ओह, मगर मुझे तो शादी नहीं करनी। और दो आपने बताया नहीं पप्पू को कि मैं मना कर चुका हूँ? किसी का लिहाज किए बिना ही उसने ज़ारा के सामने सारी पोल खोल दी। वैसे तो वो कुछ वक्त बाद सबको बताने का इरादा रखता था, मगर हालात के पेश नज़र इबाद को यही वक्त बेहतर लग रहा था। इबाद, तुम कब से बड़ों की बातों का इनकार करने लगे? हम तुम्हारे बड़े हैं, हमें तुमसे ज़्यादा पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। हसन आलम का बस नहीं चल रहा था कि उठकर इबाद को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दे, मगर अपने माँ बाप की मौजूदगी में ऐसी किसी सूरत वो नहीं कर सकते थे। आलम दिन तो खामोश बैठे, अब बोलने के लिए रह ही क्या गया था। सब कुछ उनके पोते की मेहरबानी थी। जबकि इबाद ने उस लम्हे अपने बाप को देकर खुदा का शुक्र अदा किया कि वो पहले अपनी ज़िंदगी का फैसला ले चुका है। अबू ये क्या कह रहा है? ऐसा था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? राबील के लिए प्यार बाकी नहीं रहा क्या आपके दिल में? इबाद की बात सुनकर ज़ारा ने आलम दीन से शिकवा किया। ज़ारा, राफिया ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में ज़ारा को डांट दिया। इबाद, तुम राबील से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? क्या कमी है मेरी बच्ची में? ज़ारा का रुख इबाद की तरफ था।
कोई कमी नहीं पप्पू, मैं तो आपकी बेटी की ज़िंदगी बचाना चाह रहा हूँ। ये बात पहेलियाँ मत बुझवाओ, तमीज़ से बात करो, बात क्या है? सादिया ने भी परेशान होकर बेटे को झिड़क दिया। अरे मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी बेटी एक शादीशुदा बंदे से क्यों शादी करना चाहेगी? इबाद को अपनी बात पर खुद भी हंसी रोकना मुश्किल हो गई थी, मगर उसने ज़ब्त कायम रखा। इबाद की बात पर जहाँ सब हैरत से गुम हो गए, आलमदीन सर हाथों में थाम कर बैठ गए। इतना तो हसन ने उन्हें परेशान कभी नहीं किया था जितना इबाद शर्मिंदा करने पर तुला हुआ था। मैं सच कह रहा हूँ, जानता हूँ आप लोगों को मुश्किल से बात हजम होगी, मगर यकीन करी अभी ताज़ा ताज़ा शोहर बना हूँ। ताज़ा ताज़ा क्या होता है? इबाद की बात पर राफिया ने एक धमोका उसकी पीठ पर जड़ दिया तो आलमदीन ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। फिर इबाद ने कुछ देर पहले हुई बात उन्हें सच सच बता दी, मगर ईमान के ऊपर कोई बात नहीं आने दी। ऐसे भी निकाह होते हैं भला? ईमान हमारी भी बच्ची है, अगर तुम पहले कह देते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए। ज़ारा ने इबाद को देखते हुए अपनी नाराज़गी जताई। अगर ज़ारा राज़ी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। निकाह तो वैसे भी हो चुका है। ईमान का गुस्सा भी जायज़ है। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला इस तरह से नहीं होना चाहिए था, मगर जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। सच पूछो तो मैं भी यही चाहता था कि ईमान की ज़िंदगी संवर जाए। उसे अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत है जो उसका दुख सुख बांट सके। आलमदीन ने अपने दिल की बात कही थी, जिस पर राफिया भी मुस्कुरा दी, गोया उन्हें भी कोई एतराज़ ना था। सभी ये बात को माफ़ कर चुके थे स्वाय हसन के। बाद उठकर हसन के पास गया। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, मगर आप मेरी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं थे। पिछले 11 साल से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दोबारा मुझसे वो दूर हो जाए। प्लीज़ बाबा। इबाद ने उनका हाथ पकड़ना चाहा जो उन्होंने पीछे कर लिया। ईमान हमारे घर की बेटी है, समझे? ये कोई बात नहीं होती कि तुमने बहुत गलत किया आज। इबाद, मुझे लग रहा है तुम्हारी परवरिश में शायद उस तरह कर ही नहीं सका जिसकी मैं उम्मीद रखता था। तुमने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया। अपने मरहूम भाई को क्या जवाब दूंगा? मेरे ही बेटे ने उनके साथ ये किया। एक ही घर में रहते हुए मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। आज मैं हार गया हूँ इबाद, तुमने मुझे हरा दिया। आज हसन आंख का एक कोना हाथ से साफ करते हुए अपने कमरे में चले गए। साजिया उठकर जाने लगी तो इबाद ने उनका रास्ता रोक लिया। आप तो समझे प्लीज अम्मी, मुझसे मुंह तो ना मोड़े। इबाद, तुमने मुझे मायूस किया है। तुम्हारी तालीम में तो हमने कोई कसर नहीं रखी। दीनी दुनियावी दोनों तालीमात से तुम्हें रोशनास करवाया, फिर भी देखो तुमने क्या किया है। अम्मी मेरी बात बस अबाद, जिस दिन ईमान ने तुम्हें माफ़ कर दिया उस दिन मेरे पास आना। सादिया के जाते वो आमना के पास आया जो गुमसुम सी खड़ी थी। ताई जान, मुझे माफ़ कर दें, आप जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। नज़रें झुकाए वो आमना के सामने खड़ा था। इबाद, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती। रास्ता गलत था, मगर आप दोनों की किस्मत में यही लिखा था जो हो गया है। अब आगे आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। अपने आसपास के रिश्तों को साथ लेकर चलना सीखो। आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं। मेरी बात को गौर करना। मैं ईमान से बात करूंगी आमना की बात पर। इबाद को कुछ सुकून मिला तो वो खुशी से उनके गले लग गया। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। खुश रहो हमेशा। आमना नम आंखों को साफ करती किचन की तरफ चली गई तो इबाद राफिया की गोद में सर रखे लेट गया। ज़ारा बिगड़ चली गई थी। अब वहाँ आलमदीन, राफिया और इबाद ही मौजूद थे। आपके बेटे कितनी ज़िद्दी हैं। मुझे तो लगता है ईमान उनकी बेटी है, गलती से गलत पते पर पहुँच गई होगी। मुँह सिकोड़े वो आलमदीन से मुखातिब था। नालायक, तुम खुद उसे गुस्सा दिलाते हो। कोई काम अच्छा भी कर लिया करो। आलमदीन ने सोए हुए को थप्पड़ जड़ दिया। मैं तो आया था, आप लोगों ने बात नहीं मानी तो मैं क्या करता फिर? इबाद ने शक्ल ऐसी बनाई जैसे उसके अलावा कोई मासूम ही नहीं। ड्रामेबाज, अगर ये साथ न देते तुम्हारा तो अब तक हसन के हाथों तुम लाल पीले हो चुके होते। राफिया उसका हाथ पकड़े हुए मायना करने में मसरूफ थी। वो तो है। इबाद ने उठकर दोनों को गले लगाया तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। ईमान ने कमरे में आते आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। मुकम्मल होने के बाद भी अधूरी थी वो। जिंदगी का हर पल उसे उसके माजूर होने का याद दिलाता था। क्यों किया तुमने ऐसा? ईमान पूरी ताकत से चीखी थी। आईने को ऐसे देख रही थी जैसे इबाद ही हो। फिर गुस्से में आईने के सामने पड़ा सारा सामान फर्श पर बिखेर दिया। बाज उठाकर आईने को दे मारा। चटक की आवाज के साथ सारा कांच कमरे में फैल गया। कहते हैं अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। ये कैसा इंसाफ है तेरा? ईमान आसमान की तरफ देखते अल्लाह से शिकवा कर रही थी। आंसू बहाती उठकर वॉशरूम चली गई। शावर चलाकर उसने नीचे खड़ी हुई। सर्दी में ठंडा पानी भी उसके दिल में लगी आग को ठंडा नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे ही पानी में सर घुटनों में दिए अपने माजी को खंगालने लगी। आज से 2 साल पहले उसकी जिंदगी में ये दिन आ चुके थे। कितने अरमान सजाए थे उसने जो वक्त के साथ साथ खाक में मिल गए थे। मासी, अम्मी मुझे ये शादी नहीं करनी। आशा ने सामने खड़ी माँ को गुस्से से देखा था। क्यों नहीं करनी? वो मेरे भाई की बेटी है, अच्छी बड़ी बच्ची है, तुम्हें
खुश रहोगे। ज़ारा ने प्यार से उसे समझाने की कोशिश की। आप पूछ रही हैं क्या कमी है उसमें? आशा ने भुएं चुकाकर ज़ारा को देखा। घर की बच्ची कहाँ जाएगी? ताहिर कितना परेशान है, और फिर तुम्हारे मामू की बेटी है तो मैं क्या करूं? मैंने सबका ठेका नहीं लिया। आशिर माँ है ये तुम्हारी, तमीज से बात करो, दिन ब दिन बिगड़ते जा रही हो तुम। ज़ारा से ऊंची होती उसकी आवाज़ पर परवेज ने उसे झाड़ पला दी। तुम क्या चाहते हो? अपने बाप को मना कर दूं? मैं उन्हें कितनी उम्मीद से बात की है मुझसे, मान जाओ ना। ज़ारा ने मन्नत की। ठीक है, मगर बाद में मुझसे शिकवा मत कीजिएगा, वैसे भी मैं मुल्क से बाहर जाने वाला हूँ। वो आपके साथ ही रहेगी। आशिर ने बेजारी से ज़ारा को देखा। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं ईमान को अपने साथ ही रखूंगी। आशिर के हाँ करते ज़ारा खुश हो गई थी, ये सोचे समझे बगैर कि उसकी हमदर्दी किसी और के लिए अजाब भी बन सकती है। जैसे ही ज़ारा ने आलमदीन को हाँ की थी, ताहिर समेत सब खुश थे। ताहिर को कुछ दिनों छुट्टियां मिली थी, वो चाहते थे कि अपनी बेटी के फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। ताहिर की बात मानते हुए आलमदीन ने खुद ज़ारा से आशा और ईमान के बारे में बात की थी, जिस पर उन्होंने कुछ वक्त मांगा था। चटपट मंगनी पट ब्याह वाला मामला था। सारी खरीदारी आमना और ताहिर ने ईमान के लिए खुद की थी तो घर की बात, मगर वो बेटी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहते थे। 2 दिन बाद दोनों का निकाह रख लिया गया। आशर तो घर पर था। ईमान के ईमान को कमरे से बाहर ना निकलने देती थी। घर के काम वगैरह तो वो वैसे भी नहीं करती थी। आमना से हर काम से दूर रखती थी। इसकी वजह ये थी कि 1-2 बार काम करते आमना खुद को चोट लगवा चुकी थी। मेरा बेटा क्या कर रहा है? ताहिर ने कमरे में झांका तो ईमान बालों में कंघी करने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं अब्बू, बस ये। ईमान ने उदास होकर ताहिर को कंघा दिखाया। अरे बस इतनी सी बात, इसमें कौन सी परेशानी की बात है? मैं किस लिए हूँ? आ जाओ अपने अब्बू के पास, मैं बाल बनाता हूँ अपनी प्रिंसेस के। बेड पर बैठते ताहिर ने मुस्कुराकर ईमान को अपने पास बुलाया। आप कभी मुझे बेटा कहते हैं, कभी प्रिंसेस, ऐसा क्यों? ईमान आईने के सामने से उठकर उनके कदमों में बैठ गई। अब ईमान की पीठ ताहिर की तरफ थी। मेरा सब कुछ तुम ही हो, इसलिए जब दिल करता है बेटा बुला लेता हूँ, तो कभी प्रिंसेस। ताहिर ने झुककर ईमान के सर पर प्यार दिया। चलो अब आराम से बैठो, अबू बाल बनाएंगे। ताहिर ने मुस्कुराकर उसके हाथ से कंघा लिया। ईमान के आगे के बाल सारे पीछे करके पोनी टेल की, फिर उन बालों को ट्विस्ट देकर बन की शक्ल में लपेट दिया, जिससे पोनी नीचे छुप गई। फिर बचे हुए बालों को अंदर की तरफ करके हेयर पिन लगा दी। लो हो गया। कंघा उसके हाथ में रखते ताहिर ने फर्जी कॉलर झाड़ा। नॉट बैड। ईमान ने उठकर आईने में देखा तो मुस्कुराकर उन्हें कम्प्लीमेंट दिया। आखिर फौजी हूँ भाई। ताहिर ने मुस्कुराकर उसे आंख मारी तो वो खिलखिलाकर हंसी। हमेशा खुश रहा करो मेरा बच्चा। ईमान को अपने ही सार में लिए उसका माथा चुमा था। अरे क्या हुआ? अरे क्या हो रहा है? बाद ने कमरे में झांका। आओ बस तुम्हारी कमी थी। ईमान ने मुंह बनाया। चलो किसी को तो महसूस हुई हमारी कमी, वरना तो दिल ही टूट गया था हमारा। वाही बात, तुम कब से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे यार? ताहिर की एक तरफ इबाद और दूसरी तरफ ईमान थी। किसी लड़की ने दिया होगा जा पर रख रख के, इसलिए ऐसी बातें निकल रही हैं अबू। ईमान की बची सी निकली। देखा था अबू, ये मेरा मजाक बनाती है हर वक्त। ईमान ने गुस्से से ईमान को गिरा, जिसका उस पर रत्ती भर असर ना हुआ। लड़ाई मत किया करो, तुम दोनों बड़े हो गए हो। और ये बात, तुमसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं यार। जब मैं ना हूं तो ईमान का ख्याल रखा करो। जैसे ईमान है वैसे ही तुम हो। ताहिर दोनों को लिए सोफे पर बैठ के, जी तायाबू फिक्र मत करें, ईमान का पूरा ख्याल रखूंगा मैं। ये बात ने उनकी हथेली पर अपना हाथ रखते हुए वादा किया तो उन्होंने मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। आशिर परवेज साहब का निकाह ईमान ताहिर आलम से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सब लोग हाल में मौजूद थे जब मौलवी ने आशिर से पूछा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। 3 बार बोलने के बाद उसने खामोशी से निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। ईमान ताहिर आलम का निकाह आशिर परवेज से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ईमान ने अपने बाप को देखा, जिसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। फिर आशिर को अपनी जिंदगी में कबूल करते हुए उसने बाएं हाथ से दस्तखत कर दिए। जिसे देखते एक शख्स के सब्र का बांध टूट चुका था। आंखों से पानी सरहदों को तोड़ता हुआ बाहर निकल आया। फिर वो वहां रुका नहीं था, धुंधली आंखों के साथ बाहर निकलता चला गया। एक लड़की की जिंदगी में ये दिन बहुत खास होता है। उसके दिल में बहुत से अरमान होते हैं। उसे भी रूम में बैठा दिया गया। अब वो बेड पर बैठे अपने शोर का इंतजार कर रही थी। परेशानी और घबराहट से ईमान का हल्क खुशक हो रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर ईमान अपनी सोचों से बाहर आई। नजरें उठाकर थोड़ा ऊपर देखा। वो दरवाजा बंद किए उसी की तरफ बढ़ रहा था। मेरी तरफ देखो जरा, उसने ईमान का हाथ थामा, मगर नजरें ईमान के चेहरे पर जमी थी। आशिर के कहने पर ईमान ने पलकें ऊपर उठाई। कुछ देर बाद दोबारा झुका ली। मानने पड़ेगा तुम जानलेवा बिला हो। तुम जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? ईमान के हाथ की पुष्प को सहला रहा था वो। नहीं, अच्छा तो मैं बताता हूँ। उसके कहने पर ईमान के गाल सुर्ख हुए। अम्मी के कहने पर सिर्फ तुम्हें अपना नाम दिया है मैंने। मेरे मामू की बेटी जो मेरे मामू की बेटी जो हो, और बड़ी बात, कोई तुम्हें अपने गले नहीं बांधना चाहता था। ईमान ने झटके से सामने बैठे अपने शोहर को देखा,
جو مسکرا رہا تھا۔ جو چاہیے امی سے مانگ لینا، آج کے بعد میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اپنا نام دے کر ماموں کے سر سے بوجھ اتارا ہے میں نے۔ اپنے آپ کو میری بیوی سمجھنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ اگر کبھی خیال آ جائے تو اسے دیکھ لینا۔ آشر نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر ہوا میں چھوڑا، جو بے جان سا دھڑم سے واپس بیڈ پر گر گیا۔ چلو اب نیچے اترو۔ بایاں بازو کونے سے پکڑ کر آشر نے اسے ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنی اس کی توہین امیز لچا دیکھ رہی تھی۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اگلا حکم دیتا وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ آپ کو جب مجھ سے اتنی پرابلم تھی تو کیوں کی شادی؟ آخرکار اسے ہوش آ ہی گیا۔ کہا تو ہے بوجھ ہو تم، بس اس لیے۔ ایمان کو حقارت سے دیکھتا اس کی روح چھلنی ہوگی۔ تو اس بوجھ کو آپ اپنے سر پر کیوں لاد لیا آشر پرویز؟ تم انکار کر دیتے، میری زندگی کیوں برباد کی تم نے؟ ایمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شادی کے بعد کیوں بول رہا ہے وہ۔ خود کو دیکھا ہے کبھی؟ میری تو کیا کسی کی بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہو تم۔ ایک ہاتھ سے صرف سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا، اپنا کام تم کر نہیں سکتے، دوسروں کا کیا خاک کرو گی؟ لہجے میں اتنا زہر تھا کہ وہ یہ تک بھول گیا کہ اس کی اپنی ہے، کوئی غیر تو نہیں۔ میں ایسی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اتنی توہین، اتنی بےعزتی سہتے ایمان رو پڑی تھی۔ قصور تو میرا بھی کوئی نہیں تھا یار، مگر مجھے سزا ملی، اب تم بھگتو۔ سزا؟ میں سزا ہوں؟ بڑبڑاتے شاید وہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ کافی دیر ہونے کے بعد اسے خیال آیا کہ اپنے گھر چلی جائے، اپنے امی ابو کے پاس، جو اسے سزا تو نہیں سمجھتے تھے۔ نہیں، وہ کتنے خوش ہیں میرے لیے، یہ دن ان کا خواب تھا۔ ویسے بھی یہی سچ ہے، ایمان تجھے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا اس خامی کے ساتھ۔ آنسو پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی، بیڈ سے تکیہ اٹھانے کی غرض سے ہاتھ بڑھایا تو آشا نے اتنی زور کا دھکا دیا، ایمان پیچھے کی طرف زمین بوس ہو گئی۔ خاموشی سے یہیں پڑی رہو، سمجھی؟ میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ ایمان کو وہ اپنا سگا تو دور انسان بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں کہاں سوؤں گی؟ اس نے نم آنکھوں سے اس بے رحم انسان کو دیکھا جو مزے سے بیڈ پر لیٹا تھا۔ زمین پر یار، اور کہاں؟ اور دونوں نیچے بچھانے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس کمرے میں نہیں ہے۔ صوفہ امی نے نکال دیا ہے، پرانا ہو گیا تھا، اب تم دیکھ لو پلیز آشر۔ اتنی ٹھنڈ ہے، سردی میں مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ایمان نے التجا کی، شاید اسے رحم آ ہی جائے۔ آئی ڈونٹ کیئر، اب مجھے آواز نہ آئے ورنہ تم جا سکتی ہو باہر۔ پھر اپنے گھر والوں کو دیتی رہنا جواب۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کرتا وہ سو چکا تھا۔ کافی دیر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے، جب ایمان تھک گئی تو وہ اپنا ڈریس لے کر واش روم میں چینج کر کے واپس آئی۔ اپنا بیگ سے شال نکالی، پھر 2-3 اور موٹے کپڑے نکال کر ان کا تکیہ بنا لیا، چادر اپنے اوپر لیٹی، ٹھنڈے فرش پر لیٹی تو جسم کو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ ایک نظر عاشق پر ڈال کر ایک دفعہ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شادی کے دوسرے دن طاہر کو واپس ڈیوٹی کے آرڈرز دیے گئے تو ایمان کو ڈھیر سارا پیار کرتے ہوئے وہ رخصت ہوئے۔ یہاں ایمان چپ چاپ عاشر کی باتیں برداشت کرتی، کسی سے ایک بھی لفظ نہ کہتی۔ وہ لڑکی جس سے اس کے گھر والے پانی تک نہ منگواتے، عاشر اسے سب کام کرواتا تھا۔ زارا کے سامنے یہ ظاہر کرتا کہ ایمان کو خوش شوق ہے۔ ایمان کو بھی آہستہ آہستہ ایک ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ہو گئی تھی، البتہ کھانا عاشر اس سے نہیں بنواتا تھا۔ شروع میں سارے کام ہی اس سے خراب ہو جاتے تھے، 1-2 بار مار بھی کھا چکی تھی، مگر حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ابا زارا کی طرف آیا تو صوفے پر بیٹھی ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ تم کیسے راستہ بھول گئے آج؟ زارا نے اس کے نانے پر طنز کیا۔ بس وہ کام ہوتا ہے، فارغ نہیں ہوتا، زارا کو جواب دیتا وہ ایمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اچھا کیا، بیٹھو تو میں چائے لاتی ہوں۔ ضرور۔ عباد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ کو ہم یاد نہیں آتے کیا؟ عباد نے ایک نظر ایمان کو دیکھا جو پہلے سے تھوڑی کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے تو میرا اپنا آپ یاد نہیں رہا، تم دوسروں کی بات کرتے ہو؟ مطلب کچھ نہیں، امی کیسی ہیں؟ آپ کو یاد کرتی ہیں روز۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ساتھ لے کر آؤں، شادی کے بعد آپ ایک بار بھی نہیں آئی، سب ناراض ہیں آپ سے۔ میں عاشر کے ساتھ آ جاؤں گی عباد، تم بیٹھو، مجھے کام ہے۔ نہیں، آپ بیٹھے یہاں، مجھے کیوں لگ رہا ہے آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ عباد کا ہاتھ ایمان کے ہاتھ پر تھا جو اس نے محض اسے روکنے کی غرض سے پکڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایمان کچھ کہتی وہاں عاشر آ گیا، خوش ہو کر عباد سے ملا، پھر دونوں باتیں کرنے لگے تو ایمان اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ میرے پیٹھ پیچھے یہ سب کرتی ہو تم؟ ہاں۔ کمرے میں آتے ہی وہ ایمان پر چلایا تھا۔ جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو باقی بھی سب ویسے ہی لگتے ہیں۔ ایمان اچھی طرح جانتی تھی وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ اپنی زبان بند رکھا کرو، تم کاٹ کر پھینک دوں گا۔ عاشر نے اس کے جبڑوں سے سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ آئندہ کے بعد مجھے نظر نہ آنا کسی سے بات کرتے ہوئے۔ اس کا اشارہ عباد کی طرف تھا۔ آپ مجھے اپنی بیوی مانتے نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان طنزیہ مسکرائی۔ اوہ یہ بات ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں بھی منہ مارتی پھرو گی۔ اب تم ویسے بھی بڑی پارسا بنتی ہو۔ عاشر خدا کے لیے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے کردار پر کیچڑ تو مت اچھالو تم اب۔
میں تو صرف باتیں کر رہا ہوں، تم تو باقاعدہ عمل کر رہی ہو، اس کا کیا؟ تم واقعی گھٹیا آدمی ہو، میری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ بہت ہوا، اب میں یہاں ایک پل نہیں رہوں گی۔ ایمان چادر نکالتی سر پر اوڑھنے لگی۔ اچھا، جا کر دکھاؤ تم، اور کیا کہہ رہی تھی؟ گھٹیا آدمی ہوں؟ چلو آج دکھاتا ہوں تمہیں اپنا پورا گھٹیا پن۔ آشا نے غصے سے آگے بڑھ کر ایمان کو بالوں سے پکڑ کر ایک تماچا جڑ دیا۔ دیوار کا سہارا لے کر ایمان نے خود کو گرنے سے بچا لیا تھا، مگر لبوں سے نکلتے خون کا ذائقہ منہ میں گھل گیا۔ عقل ٹھکانے آئی یا کچھ اور خدمت کروں؟ اپنے جوتے کے ذریعے سارا وزن ایمان کے ننگے پیروں پر منتقل کر چکا تھا۔ پلیز امی، روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ ایمان نے اسے پیچھے کرنے کے لیے دھکا لگایا، مگر اس بے رحم شخص کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ وہ امی کا پیغام دینے آیا تھا۔ مجھے بلا رہی ہیں امی، بس اس لیے۔ چھوڑو، مجھے پپو کا واسطہ ہے تمہیں، پلیز۔ ایمان کے پیر سے خون نکلنے لگا تو عاشر نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ نازک سی جان اپنا پاؤں ہاتھ میں لیے زمین پر بیٹھی سسکیاں لینے لگی۔ یہ تو چھوٹی سی سزا ہے، اگر دوبارہ تمہاری زبان کھلی تو دیکھنا تم، کل کی جاتی آج ہی چلی جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں بس امی کی وجہ سے اس رشتے میں پھنس گیا ہوں، ورنہ مجھے تم جیسی آدھی ادھوری لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اور ہاں، 1-2 دن تک چلی جانا، مگر میرے آنے سے پہلے تم یہاں موجود ہو۔ امید ہے اب تم مجھے سزا دینے کا موقع نہیں دو گی۔ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ زمین پر بیٹھی خدا سے پوچھ رہی تھی کہ اسے کس بات کی سزا ملی ہے۔ اگلے دن سب نے ایمان سے پوچھا یہ زخم کیسے آئے تو اس نے بہانہ بنا دیا، باتھ روم میں گر گئی تھی۔ زارا نے عاشر کو اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا کہ ایمان کا خیال رکھا کرے، خود بھی سارا دن ایمان کا اچھے سے خیال رکھا تھا۔ کچھ دن بعد زخم صحیح ہونے پر زارا کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچی تو سب کے چہروں پر خوشی بکھر گئی۔ ایمان کو پاس بٹھایا آمنہ نے شکوہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو بھول گئی ہے جاتے ہی۔ ایمان ان کی بات سن کر پھیکی ہنسی ہنستی، اب وہ کیا بتاتی ماں کو کہ اس پر آئے دن کیا گزرتی ہے۔ عالمدین، رافعہ، سعدیہ، حسن، عباد، آمنہ سبھی اس کے آس پاس جمع تھے۔ کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ایمان کا دل کیا کہ وہ اپنے باپ سے بات کر لے، پتہ نہیں پھر بات کب ہو۔ ان کو وہیں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں گئی تو کمرہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی تھا۔ 1-2 بار نمبر ڈائل کیا مگر بند نمبر ملا، پھر اس نے طاہر کے نمبر پر وائس میسج چھوڑ دیا، جب نمبر آن کرے تو ان سے بات کر لے۔ ایک نظر آس پاس دوڑائی، اپنا کمرہ، اتنا پیار کرنے والا گھر والے، نرم بستر، 6 مہینے گزر گئے تھے، ان سب سے دور ہوئے۔ آنکھوں میں آیا پانی صاف کرتے یہی سب سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ایمان کی آنکھ اس وقت کھلی جب اس کے کانوں میں آمنہ کی چیخ کی آواز آئی، یا اللہ خیر! جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرتے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے، سامنے اس کے باپ کا ساکت پڑا ہوا وجود تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ یاد کر رہی تھی اپنے باپ کو، اس کو کیا پتا تھا کہ اس کا باپ خود اس تک پہنچ جائے گا۔ تبدیلی یہ تھی وہ دوسروں کے کندھوں پر آیا تھا۔ طاہر کو آپریشن کے لیے بھیجا گیا تھا جس میں مقابلہ کرتے ہوئے ان کی جان چلی گئی تھی۔ جو کپڑا ان کے اوپر ڈالا تھا وہ پورا خون سے بھر چکا تھا۔ آمنہ کے تو انہیں دیکھتے ہی چیخ نکل گئی تھی، باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ آمنہ سے جدا ہونا، ابو! طاہر کو پکارتے ایمان ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ عباد نے جلدی سے اسے اٹھا کر پاس پڑے صوفے پر لٹا دیا۔ دیکھتے دیکھتے سب لوگ وہاں اکٹھے تھے، پورے گھر میں ماتم کا ماحول تھا۔ عالمدین نے رو کر صبر کر لیا تھا کہ ان کے بیٹے نے شہید ہو کر ان کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ رافعہ چاہے دل کو جتنا تسلی دے لیتی مگر اپنے کوک جائے کو اس حال میں دیکھ کر غم سے نڈال ہو چکی تھی جنہیں حسن نے سنبھالا تھا۔ آمنہ کو خود کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ایمان کو سنبھالے یا خود کو۔ عاشر اور عباد تو تدفین کی تیاری میں مصروف ہو چکے تھے۔ طاہر کی حالت بھی ایسی نہ تھی کہ زیادہ دیر انہیں رکھا جا سکے۔ جلد ہی تدفین کے لیے طاہر کو اٹھانے مرد آئے، ایمان نے انہیں لے جانے سے انکار کر دیا۔ آمنہ بڑی مشکل سے اسے کمرے میں لے گئی۔ ابو کیوں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر امی؟ ایمان کے صبر کا بند آج ٹوٹ چکا تھا۔ ایمان صبر کرو بچے، آپ کو فخر ہونا چاہیے، ایسے شخص کی بیٹی ہو جس نے ملک کے لیے اپنی جان دے دی، کیسے صبر کروں میں؟ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، پلیز روکے انہیں۔ آمنہ کے گلے لگی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو آمنہ کا ضبط بھی ٹوٹ گیا مگر انہوں نے منہ سے آواز نہیں نکالی تھی۔ حضرت ابو سعید الحضری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور اس کو کروانے والی اور نوحہ سننے والے پر لعنت کی ہے۔ یہاں نوحہ کا مفہوم ہے کہ میت کی خوبیاں گا کر کر سنانا یا اسی حالت میں رونا جیسے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اسے انکار ممکن نہیں، اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، مگر اظہار غم کے لیے غیر اسلامی حرکات پر سخت گرفت کی گئی ہے۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنا چہرہ یا گریبان پھاڑے یا جہالت کی آواز نکالے۔
وقت کا کام تو گزرنا تھا سو گزر گیا، مگر ایمان کے چہرے سے مسکراہٹ بھی لے گیا۔ طاہر کو شہید ہوئے 1.5 سال ہو چکا تھا اور ایمان کو عاشر کی زندگی میں آئے 2 سال۔ اس 1.5 سال کے عرصے بھی ایمان بالکل بدل گئی تھی۔ تھوڑی دیر کسی سے بات چیت کر لیتی تو کر لیتی، ورنہ خاموشی رہتی تھی۔ زارا اور رابیل نے بہت کوشش کی اسے ہنسانے کی، دوبارہ پہلے جیسا نارمل بنانے کی، مگر یہ خام خیالی ہی رہی۔ عاشر اسے کبھی مار دیتا یا ڈانٹ دیتا تو بھی ایمان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو کہہ دیتا ایمان خاموشی سے کر دیتی۔ پھر زندگی میں وہ دن آ گیا جس کی کسی نے امید نہ کی تھی۔ عاشر اپنی پسند کی شادی کر کے اپنی دوسری بیوی کو گھر لے آیا۔ زارا اور پرویز نے بہت لڑائی کی اس سے، مگر اس کا کہنا تھا کہ ایمان کو وہ بیوی نہیں مانتا، نہ اس نے کبھی ایمان کو بیوی ہونے کا حق دیا ہے، پھر کیسی شادی؟ وہ ایک معذور لڑکی کے ساتھ گھر نہیں بسا سکتا۔ عالم دین کو جب پتہ چلا تو وہ حسن کو لیے ان کے گھر ہی پہنچ گئے۔ ساری صورتحال جاننے کے بعد عالم دین نے ایمان کو دیکھا، مگر اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ غم، بس چپ چاپ وہیں کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم اسے طلاق دو، ابھی میں اسے مزید تکلیف میں برداشت نہیں کرنے دوں گا۔ اب عالم دین نے عاشر کو دیکھ کر اپنا فیصلہ سنایا۔ سب دم سارے بیٹھے، کہنے کو کچھ بچا ہی کہا تھا۔ منظور ہے مجھے، ایمان، طاہر، عالم، میں اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ عاشر کو اور کیا چاہیے تھا، وہیں کھڑے کھڑے اس نے اس کو طلاق دے دی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، ایمان سے چھٹکارا۔ آخری بار طلاق بولنے پر بہت ضبط کے باوجود ایک آنسو ٹوٹ کر ایمان کی گرنیلی پلکوں سے نیچے گرا، جسے اس نے اپنے آنچل سے جلد سے پونچھ لیا تھا۔ یہ رشتہ تو کبھی بنا ہی نہیں تھا، مگر آج ان کے درمیان یہ نام نہاد رشتہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ آج سے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں عاشر، پرویز، زہرا، تم اس کی ماں ہو، سوچ لو، اگر تم لوگ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہو تو اس گھر میں تم سب کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ عالم دین نے سب کو سخت لہجے میں باور کروایا۔ زارا کے لیے دونوں باتیں ہی آزمائش سے کم نہ تھیں، ایک طرف باپ، دوسری طرف بیٹا، مگر ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی پرویز نے اٹھ کر عاشر کو اس کی بیوی سمیت گھر سے باہر نکال دیا، یہ کہہ کر کہ جس بیٹے نے اپنے ماں باپ کا مان نہیں رکھا انہیں ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں۔ فیصلہ ہو چکا تھا، انہوں نے عاشر کا ساتھ چھوڑ کر عالم دین کا ساتھ دیا، غلط کو چھوڑ کر سچ کا ساتھ دیا تھا۔ سب کو روتا چھوڑ کر عالم دین اور حسن ایمان کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ حسن نے اسے بیٹی کا درجہ دیا تھا، جیسے ان کے لیے عبادت تھا ویسے ہی ایمان کی حالت دیکھ کر آمنہ ایک دفعہ پھر سے ٹوٹ گئی تھی۔ سب کچھ تو ختم ہو چکا تھا، ان کے پاس بچا ہی کیا تھا؟ شوہر نے ساتھ چھوڑ دیا، اب بیٹی کو بھی معذور کہہ کر چھوڑ دیا گیا۔ ان حالات میں حسن، سعدیہ، عبادت اور یہاں تک کہ رافیہ نے انہیں ہمت دلائی۔ آمنہ تو اپنا غم بھول کر خاموش ہو جاتی تھی، مگر ایمان کی طبیعت میں چڑچڑاپن اور ضد بہت بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنا علاج کروانے سے بھی منع کر دیا تھا، جس کی وجہ اس کی مایوسی تھی۔ عاشر کے رویے اور لوگوں کی باتوں نے اس کے دل پر گہری چھاپ چھوڑی تھی۔ حال ڈاکٹر عبادت، یہ لیں، آپ یہ میرے کیبن میں بلائے تھے۔ نور العین نے عبادت کے کیبن میں آ کر موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ اوہ تھینک یو، مجھے یاد نہیں تھا۔ نور، عبادت نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں، میں فری تھی تو لے آئی۔ ویسے آپ کا وال پیپر بہت زبردست ہے۔ اس کی بات سن کر عبادت کا چہرہ کھل اٹھا۔ لگتا ہے کوئی خاص ہے، بہت خاص۔ وہ ویسے ہیں کون محترمہ جس نے اتنی ساری لڑکیوں کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا؟ شی از مائی وائف۔ یہ الزام سراسر غلط ہے، میری وائف بہت معصوم ہے۔ عبادت نے وال پیپر پر ہاتھ پھیرا تھا جہاں ایمان کا ہنستا ہوا چہرہ تھا۔ یہ تصویر عبادت نے چپکے سے لی تھی جب وہ طاہر کے ہوتے ہوئے ہنس ہنس کر اس سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ مبارک ہو، پھر تو آپ کو بہت ایک چھپے رستم نکلے۔ نور نے ہنستے ہوئے سے شکوہ کیا تھا۔ بس سب جلدی میں ہو گیا اس لیے موقع نہیں ملا، فکر مت کریں، بہت جلد ریسیپشن پارٹی دوں گا سب کو۔ گریٹ، ہمیں انتظار رہے گا پھر تو۔ چلیں پھر، میں چلتی ہوں ورنہ ڈانٹ پڑ جائے گی سر سے۔ ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر بہت سخت تھے، کافی بار ان سب کو ڈانٹ پڑ چکی تھی، اس لیے نور ڈوڑتی ہوئی کہ کہیں کلاس نہ لگ جائے۔ عبادت نے سر ہلایا تو وہ جلدی سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ ہفتے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، ایمان اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ عبادت نے بھی اسے ٹائم دیا تھا، مگر کل سے ہی اس کا دل بے چین تھا۔ ایمان کو ایک بار دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا۔ رات بھی اس نے کافی کالز کی، میسیجز بھی کیے، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ کل ساری رات اس کی ہسپتال میں گزری تھی، اب پھر شام ہونے کو آئی تھی، گھر جانے کا ٹائم نہ ملا۔ ہارٹ اٹیک کے 2 کیسز ایک ساتھ ہی آ گئے تھے جو اسے ہینڈل کرنے تھے۔ ایک وقت میں 2 مریض ایک ساتھ ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل تھا عبادت کے لیے، مگر ناممکن نہیں۔ اب وہ بالکل فری تھا تو اسٹاف کو انفارم کرتا گھر نکل گیا۔ دادی، ایمان کہاں ہے؟ گھر میں داخل ہوتے عبادت کو سامنے رافیہ بیٹھی نظر آئی تو ہلکے سے ان کی کان میں سرگوشی کی۔ کیوں؟ رافیہ نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا میں نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، پلیز بتائیں نا۔ عبادت نے منہ بنایا۔ اپنے کمرے میں ہے،
رافعہ نے مسکرا کر ایمان کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ تھینک یو۔ عباد نے ان کا گال کھینچے تو رافعہ نے اسے تھپڑ لگا دیا۔ ایمان کے کمرے کی طرف جا رہے راستے میں سعدیہ کے ہاتھوں میں پکڑا سے بھی اچک لیا۔ پیچھے وہ افسوس سے سر ہلاتی واپس کچن میں چلی گئی۔ ایمان عباد آواز دیتا نوک کیے بنا ہی کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ ماتھے پر شکنیں لیے اس کی جانب بڑھا جو کمفرٹر میں لپٹے چھپی ہوئی تھی۔ عباد نے جھک کر اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایمان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے پوچھے ہوا کیونکہ اسے تیز بخار تھا۔ ایمان غنودگی میں ہی اس نے جواب دیا۔ عباد اپنے روم سے بھاگ کر میڈیسن لے آیا، پھر ایمان کا سر اونچا کر کے اس کے منہ میں دوائی ڈالی جو اس نے بہت مشکل کھائی۔ دوائی دے کر بیٹھ کے دوسری طرف اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، کہیں طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایمان کسمسائی، شاید اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ عباد نے وارڈروب سے دوسرا کمفرٹ نکال کر بھی اس پر ڈال دیا۔ ایک پوری رات اور دن کا تھکا وہ بھی آسرا ملتے وہیں پر سو گیا۔ ایمان کی آنکھ کھلی تو عباد اس کے دوسری طرف بیٹھا بیٹھا سو رہا تھا۔ عباد کو اپنے پاس دیکھتے حیرت اور غصے سے بیڈ سے اٹھ کر نیچے اتر آئی۔ اٹھو۔ دوسری طرف آ کر ایمان نے عباد کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیا ہوا؟ ایمان کے اس طرح اٹھانے پر عباد جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اب پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے آئے اور یہاں میرے پاس سونے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ایمان نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا جو ابھی بھی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ توبہ ہے، رات بخار تھا، اب دیکھو کیسے چیخ رہی ہو، میری بیوی کا کمرہ ہے، اب ویسے بھی مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کی حالت دیکھ کر عباد نے اسے مزید چڑھایا۔ کون سی بیوی؟ کوئی بیوی نہیں ہوں میں تمہاری، نکلو یہاں سے۔ یعنی پہلے زبردستی نکاح کر لیا، میرے کمرے میں بھی پہنچ گئے ہو؟ تمہارے جھٹلانے سے سچ بدل نہیں جائے گا ڈیئر وائف۔ یا اللہ، تم نے میرا سکون غارت کر رکھا ہے عباد، اب تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں ایمان عباد عالم کو چاہتا ہوں میں، سکون میں نے نہیں، تم نے میرا غارت کر رکھا ہے، اچھے خاصے ڈیسنٹ سے آدمی کو پاگل بنا دیا ہے تم نے۔ عباد نے آنکھ مار کر ایمان کو دیکھا جو اب بھی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ مرو تم، میں جا رہی ہوں۔ عباد کو ہلتا نہ دیکھ کر وہ خود ہی کمرے سے جانے لگی۔ اچھا یہاں آؤ۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی ایمان کو اپنی طرف بلایا۔ کس خوشی میں؟ ایمان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا جس کے چہرے سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ سنجیدہ ہے۔ بخار دیکھنا ہے بس، پھر چلا جاؤں گا پکا۔ عباد نے اس کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ نہیں ہے، اب جاؤ تم۔ ایمان نے وہی سے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں کیسے مان لوں؟ یہاں آؤ، مجھے دیکھنے دو ورنہ بھول جاؤ کہ میں یہاں سے ہلوں گا بھی۔ دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر اس نے بیڈ پر ٹکا دیے۔ یہ لو دیکھو۔ ایمان نے اپنی کلائی اس کے آگے کر دی تو عباد نے سیدھا ہو کر اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ عباد یار طبیعت خراب ہے، بیٹھ جاؤ۔ اس لیے کیا بس؟ وہاں کیا ہوا ہے؟ آنکھیں بڑی کیے ایک ہاتھ سے ایمان کی کلائی تھامے ایمان کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا تو ایمان بھی اسی طرف دیکھنے لگی۔ اس بات کا وہ فائدہ اٹھا چکا تھا، جلدی سے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھتا پیچھے ہو گیا۔ عباد ایمان زور سے چیخی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے بدتمیز، نکلو میرے کمرے سے ابھی۔ اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر جلدی سے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ ایمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ ایمان کیا ہو گیا ہے؟ اس کی آواز سن کر سب لوگ وہیں پہنچ گئے تھے۔ پتہ نہیں امی، مجھے نہیں بتا رہی، آپ ہی پوچھے شاید بتا دے، بخار تو اتر گیا ہے اب۔ اپنی ہنسی ضبط کیے بڑی چالاکی سے ساری بات ایمان پر ڈال چکا تھا۔ ایمان کیا ہوا بچے؟ طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ رافعہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ نہیں دادی، وہ ایمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے، اوپر سے عباد کی حرکت سے شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عباد سچ سچ بتاؤ، کیا کہا ہے تم نے اسے؟ حسن عباد کو غصے سے دکھا۔ پاپا سچ آپ پوچھ رہے ہیں اپنے بہو سے، میں نے تو بس بخار چیک کیا ہے۔ ایمان یہ سچ کہہ رہا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ سعدیہ نے بھی ایمان سے پوچھا۔ کیڑا تھا بیڈ پر اس لیے بس۔ آپ جائیں اب لوگ، میرے سر میں درد ہے، مجھے آرام کرنا ہے۔ ان کے سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے اٹھ کر سب کو باہر بھیج دیا۔ تم نکلو اب۔ اس بار اس نے آرام سے ہی اسے کہا تھا۔ ویسے شوہر کو کیڑا بولنا اچھی بات نہیں ہوتی، خود کو کیڑا کہنا اسے اچھا نہیں لگا۔ اب کی بار کال یا میسج کروں تو جواب آنا چاہیے ورنہ اگلی ملاقات میرے کمرے میں ہوگی۔ ایمان عباد عالم ہلکے سے اس کا ہاتھ دباتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ایمان نے جلدی سے دروازہ بند کیا کہ کہیں وہ دوبارہ ہی نہ آ جائے۔ اگلا سارا دن اس کا مصروف تھا، تھوڑا سا ٹائم نکال کر بیٹھا ہی تھا۔ اس کے کچھ فرینڈس آگے جنہیں اس کی شادی کا پتہ چل چکا تھا، عباد کے ایک بھی سنے بغیر اسے ٹریٹ لینے کے لیے باہر لے گئے۔ بہت مشکل سے اس نے وہاں سے جان چھڑوا کر ایمان کو کال کی تو کوئی جواب نہ ملا۔ ایمان کال اٹھاؤ پلیز، ایک کے بعد ایک کال میسج کرتے غصے میں اس نے موبائل آف کر دیا۔ یہی چاہتی ہو تو یہی صحیح، اب روبرو ملاقات ہوگی۔ ایمان یہاں آؤ بیٹا۔ سعدیہ نے اسے ایک کمرے میں بلایا جہاں حسن اور وہ موجود تھے۔ جی چچی۔ ایمان بیٹا جو کچھ بات نے کیا اس کی طرف سے ہم دونوں تم سے معافی مانگتے ہیں۔ حسن نے ایمان سے معافی مانگی۔ چاچو مجھے شرمندہ مت کریں پلیز، اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟
ایمان بیٹا، عباد نے جو کیا وہ طریقہ غلط تھا، مگر اس کا ارادہ نہیں۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا، اسے تمہاری بہت فکر تھی۔ ہمارے لیے عباد سے پہلے تم ہو، اس لیے اپنے دل سے برے خیال نکال دو۔ سعدیہ نے عباد کی طرف سے ایمان کا دل صاف کرنا چاہا۔ وہ عباد کو اچھے سے جانتی تھی، ایمان کو لے کر عباد کتنا کیئرنگ تھا۔ جی چچی، میں کوشش کروں گی۔ ایمان اتنا سا کہہ کر خاموش ہو گئی، مگر اندر سے وہی جانتی تھی کہ الفاظ کتنی مشکل سے اس کے زبان سے نکلے تھے۔ کچھ دیر سعدیہ نے اسے ادھر ادھر کی باتیں کی، جس پر ایمان بس جی اچھا کہہ کر خاموش ہو جاتی۔ داؤ، آپ رخصتی کریں ایمان کی، بس میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ گھر آتے ہی بعد سید عالم دین کے کمرے میں آ گیا۔ تم بہت بے صبرے ہوتے نہیں جا رہے آج کل؟ ہاں تو کیا کروں، آرام سے اسے خود سے دور جاتا دیکھوں۔ اب تو مجھ سے بات کرنا تو دور کی بات، اپنی شکل بھی نہیں دکھاتی۔ ہاں تو کام ہی ایسا کیا ہے تم نے۔ تم کیا سمجھتے ہو نکاح ہو گیا تو فلموں کی ہیروئن کی طرح دوڑی چلی آئے گی تمہارے پاس؟ اس کے دل میں جگہ بناؤ اپنے لیے۔ عالم دین نے اسے مشورہ دیا۔ کیسے جگہ بناؤ، بات تو کرے وہ۔ اب بس آپ کچھ کریں، میں برداشت اور نہیں کروں گا، خبردار اب کچھ ایسا ویسا کیا، سمجھے؟ کرتا ہوں میں کچھ۔ عالم دین نے اسے گھر کر دیکھا جو دھان نکالے بیٹھا تھا۔ ایمان بیٹا، باہر نکلا کرو، سارا دن کمرے میں کیوں رہتی ہو، سب تمہارے اپنے ہیں۔ آمنہ نے اپنی گود میں سوئی ایمان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میرا دل نہیں کرتا تھا امی، خاموش رہنا اچھا لگتا ہے، مگر سب تمہارے اپنے ہیں یہاں۔ میں جانتی ہوں امی، میں نہیں چاہتی وہ اپنا کام چھوڑ کر مجھ پر ترس کھائیں۔ کیا بول رہی ہو تم، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیوں ترس کھائیں گے تم پر، اتنی مایوسی کی باتیں کیوں کرتی ہو تم؟ ایمان، خدا کا شکر ادا کرو، ہاتھ دیا تو ہے نا؟ عباد نے کہا۔ تو ہے، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تم خود منع کر چکی ہو، اور لوگ بھی ہیں دنیا میں جنہیں تم سے زیادہ دکھ ملے ہیں زندگی میں، مگر ہر روز اپنی صبح ہنستے ہوئے کرتے ہیں، ایک نئی امید کے ساتھ۔ تمہاری طرح کمرے میں منہ چھپا کر نہیں پڑے رہتے سارا دن۔ اور ہاں ایمان، ابو نے مجھ سے پوچھا تھا رخصتی کا، تو میں نے ہاں کر دی ہے۔ ان کی بات پر ایمان جھٹکے سے اٹھی۔ بس بہت ہو گیا ایمان، 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہونے کو ہے، تم ابھی تک وہیں اٹکی ہو۔ ماضی سے باہر آؤ، مستقبل کو موقع دو، مجھے یقین ہے تمہارا مستقبل شاندار ہوگا، عبادت میں خوش رکھے گا۔ خود کو تیار کرو، 2 دن بعد تمہاری رخصتی ہے۔ اگر طاہر زندہ ہوتے تو ان کا بھی یہی فیصلہ ہوتا۔ طاہر کی بات سن کر ایمان نے بنا اعتراض کے آمنہ کا فیصلہ مان لیا تھا۔ ایمان کے ہاں کرتے ہی پورے گھر میں پھر سے خوشی کا ماحول تھا، سوائے ایک انسان کے، وہ تھی رابیل۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود وہ عباد کو اپنے دل سے نہیں نکال پائی تھی۔ ریسیپشن کی ساری رات حسن اور عالم دین نے دیکھ لی تھی۔ ایمان نے کہیں جانے سے منع کر دیا تھا تو اس کی شاپنگ سعدیہ اور آمنہ نے مکمل کر لی تھی۔ ساری تیاریوں میں زارا اور پرویز بھی پیش تھے، جبکہ رابیل نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ عباد کو جب پتہ چلا کہ ایمان مان گئی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ریسیپشن کا فنکشن رات کے وقت رکھا گیا تھا، اس لیے وہ پارلر والی کو آمنہ نے گھر بلا لیا تھا۔ اس تقریب میں سبھی لوگوں کو دعوت دی گئی تھی جن سے ان کی تھوڑی بہت جان پہچان تھی۔ عباد کے ہسپتال کا سارا سٹاف انوائٹڈ تھا۔ بعد نے بلیک کلر کی شلوار کے ساتھ بلیک کی تھوڑا سا اونچا قمیض پہنا تھا، جس کے اوپر بلیک اور گولڈ کلر کی واسکٹ تھی۔ آئینے کے آگے کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے بالوں کو برش کیا، پھر انہیں جیل لگا کر اپنے مخصوص سٹائل میں سیٹ کیا۔ ہاتھ میں سلور کلر کی گھڑی ڈالی جو اس کے لیے بہت خاص تھی، طاہر نے اسے ڈاکٹر بننے کی خوشی میں گفٹ کی تھی۔ پھر اپنی پسندیدہ خوشبو اٹھا کر خود پر چھڑکاؤ کیا، ایک طائرانہ نظر خود پر ڈالتا باہر چلا گیا، جب ہاں سب اسی کے منتظر تھے۔ ایمان کی سی گرین کلر کی میکسی تھی جس پر گولڈ کا کام کیا گیا تھا، دوپٹہ گولڈ کلر کا جس کے چاروں طرف بلیک پیچز لگے ہوئے تھے۔ میک اپ اس نے سب کے کہنے کے باوجود لائٹ رکھوایا تھا، پھر بھی غضب کا نکھار آیا تھا۔ کہیں سے بھی وہ شادی شدہ یا عباد سے بڑی نہیں لگ رہی تھی، ہلکے سے، بلکہ اسے دیکھ کر کسی گڑیا کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے تیار ہونے کے بعد آمنہ اور سعدیہ دونوں نے لے جا کر عباد کے پاس اسے بٹھا دیا۔ رافعہ سب سے مل کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی، کچھ دنوں سے اس کے جوڑوں میں درد تھا۔ عالم دین، حسن، آمنہ اور سعدیہ مہمانوں کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ زارا اور پرویز کے ساتھ رابیل بھی آئی ہوئی تھی، جو ان دونوں سے مل کر رافعہ کے پاس ہی آ گئی۔ مجھے لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، عباد نے ایمان کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ کیوں، بھانگ پی کر آئے ہو کیا؟ ایمان نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہ کی۔ بھانگ کا اتنا نشہ کہا جو تمہیں دیکھ کر مجھے چڑھ جاتا ہے، تمیز سے بیٹھو، بےہودہ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب کی بار دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھا۔ ہائے، ایسے نہ تم مجھے دیکھو، سینے سے لگا لوں گا۔ باقاعدہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا گانا گا رہا تھا تو عمران گھبرا کر مہمانوں کو دیکھنے لگی۔ عباد، چپ ہو جاؤ پلیز۔ ابھی وہ آگے گا ہی رہا تھا جب ایمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خاموش ہونے کے لیے کہا۔ ڈرپوک، اچھا چلو۔ عباد نے ایمان کا ہاتھ پکڑ کر
उसे चलने को कहा। कहा, यहाँ यार मैं यहाँ नमूना बनकर बैठ नहीं सकता, चलो तुम्हें अपने स्टाफ से मिलवाता हूँ। ईमान ने इनकार करना चाहा, मगर उसे खुद भी अजीब लग रहा था इस तरह बैठना, तो इबाद की बात मानकर स्टेज से नीचे उतर गई। इबाद उसका बायां हाथ थामे अपने स्टाफ के पास ले गया, जहाँ कुछ नर्स और लेडी डॉक्टर्स भी थे। सबसे मिलवाते हुए इबाद ने खुशी से उन्हें बताया कि ईमान उसकी वाइफ है। ईमान ने 2-3 बार उसके चेहरे की तरफ भी देखा, मगर कहीं शर्मिंदगी का नामो निशान तक न था। बाकी सब ने भी खुश होकर उन्हें मुबारकबाद दी, तो ईमान को भी अच्छा लगने लगा। किसी ने उसकी खामी का जिक्र तक नहीं किया था। ईमान डॉक्टर्स के पास छोड़कर इबाद दूसरे मेल डॉक्टर के पास चला गया। हाय, मैं राबील की दोस्त हूँ। उस लड़की ने अपना हाथ ईमान की तरफ बढ़ाया, तो ईमान ने बाएं हाथ ही आगे कर दिया। शायद आपको पता नहीं कि राइट हैंड आगे करते हैं। सॉरी, मगर मेरा राइट हैंड मूव नहीं करता। ईमान को लगा शायद उसे मालूम नहीं, इसलिए खुद ही बता दिया। राबील वहाँ बैठी है। ईमान ने खुद ही उसकी तरफ इशारा किया, जो राफिया के साथ बैठी थी, उन दोनों से बेखबर। ओ थैंक यू। वैसे ऐसा क्या किया आपने डॉक्टर अब्बास जैसे हैंडसम बैचलर ने आपसे शादी कर ली? उसने अजीब सी नजरें ईमान पर डाली थी। मतलब साहब का है, आप कहाँ और वो कहाँ? वैसे डॉक्टर बाद हैं बहुत बड़े दिल के, देखे ना कैसे उन्होंने मासूम लड़की को निकाह में ले लिया। हर कोई कहाँ इतना बड़ा दिल कर सकता है। ओ माफ़ कीजिएगा, मेरा मकसद आपका दिल दुखाने का नहीं था, मैं तो वैसे ही। कोई बात नहीं। ईमान की आंखें पानी से भर गई, तो सर झुकाकर उसने मुश्किल से कहा, रुको। इबाद जो ईमान के पास ही आ रहा था, उसकी सारी बातें सुन चुका था। हाय, उसने बात के पुकारने पर खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो इबाद ने नोटिस ही नहीं लिया, जो कि वो शर्मिंदा होकर वापस पीछे खींच चुकी थी। इबाद 2 कदम आगे चलकर ईमान के पास आया, उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाकर सामने मौजूद लड़की को देखा। देखिए मिस, जो भी आपका नाम है, खैर मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। आप होती कौन है मेरे घर आकर मेरी बीवी की इंसल्ट करने वाली? मेरी बीवी आपसे 1000 गुना बेहतर और प्यारी है। अगली बार आने की सहमत भी मत कीजिएगा, आप जा सकती हैं। मुझे और मेरी वाइफ को आपकी विशेष की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ आई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मगर मैं तो जस्ट गेट लॉस्ट आई सेड। वहाँ मौजूद लोगों की परवाह किए बिना 2 मिनट के अंदर इबाद ने ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए उसे बेइज्जत करके रख दिया। अब वो ईमान के सामने सर झुकाई खड़ी थी। राबील ने दूर से ही बात को देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि वो गुस्से में है। उनके सामने अपनी फ्रेंड्स को खड़ा देखकर उधर ही आगे, क्या हुआ? तुम जरा ढंग के दोस्त बनाया करो, जिन्हें ये पता हो कि किसी के घर मेहमान बने तो कैसे पेश आते हैं। अपना सारा गुस्सा राबील पर निकाल रहा था, जिससे किसी भी बात का पता नहीं था। मगर हुआ क्या है? तुम्हारी दोस्त मेरी बीवी को बातें सुना रही थी, थोड़ी तमीज सिखाओ उसे। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके उसे चलता करो, वरना उसकी गर्दन दबा दूंगा मैं। इबाद के अंदाज से तो राबील का हल्क भी खुश्क हो गया था। अपने दोस्त का हाथ पकड़ती वो बाहर उसे ले गई। इधर देखो मेरी तरफ। इबाद ने ईमान का चेहरा पकड़कर ऊपर किया, जहां उसकी आंखों में मानो समुंदर ही उतर आया था। ओ पागल, दूसरों की बातों को दिल पर मत लिया करो, इस तरह तो लोग जीने ही नहीं देंगे। हम अपनी जिंदगी अगर लोगों के कहने के मुताबिक चलेंगे ना, तब भी वो खामियां निकालने से बाज नहीं आएंगे। अपना रुमाल निकालकर खुद ही ईमान की आंखें साफ करने लगा। इस वक्त वो दोनों बहुत ही करीब खड़े थे। सब लोग उन्हें देखते हंसने लगे। सादिया और हसन तो बहुत खुश थे अपनी प्यारी बहू जो मिली थी उनको। कुछ लोगों ने बाकायदा उनकी तस्वीर भी ली थी, जिसमें आलम दिन भी शामिल थे। मेहमानों को खाना सर्व किया गया तो सब खाना खाने लगे। ईमान खामोशी से अपनी जगह बैठी रही। सबके सामने उल्टे हाथ से खाना खाना उसे अजीब लग रहा था। फंक्शन खत्म होते ही आमना और सादिया ने उसे जाकर इबाद के कमरे में बैठा दिया। तब जारा और परवेज भी यहीं आ गई। परवेज ने उसकी झोली में तोहफा रखकर उसके सर पर हाथ रखा। जारा ने भी ईमान को प्यार दिया। ईमान और इबाद के लिए दोनों बहुत खुश थे। वो थी ही इतनी प्यारी और मासूम सी, खुद ब खुद उसकी तरफ दिल खींचा चला जाता था। ईमान जो हो गया वो माजी था। मेरी बेटी, अब आगे की तरफ देखो, अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर दो। तुम्हें खुश देखकर ताहिर की रूह भी खुश होगी। मेरा बच्चा। राफिया ईमान का हाथ चूमकर सबको लेती कमरे से बाहर निकल गई। काफ़ी देर ईमान इसी हालत में बैठी बात का इंतजार करती रही। फिर उसे याद आया कि वो क्यों इंतजार कर रही है उसका। जल्दी से उस अपनी जगह से उठी। उसका कपड़ों का बैग था ही नहीं। फिर सोचा शायद वार्डरोब में हो। वार्डरोब खोल कर देखा तो सिर्फ इबाद के ही कपड़े लटक रहे थे। अम्मी मेरा सामान रखना भूल गई, अब मैं क्या करूँ? उंगली के दांतों में दबाए सोचने में मसरूफ थी, जब कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। जल्दी से मैक्सी संभालती सोफे पर बैठ गई। इबाद कमरे में आया तो ईमान सोफे पर बैठी परेशानी से लब काट रही थी। उसे इस तरह देखकर इबाद की ना चाहते हुए भी हंस से निकल गई। फिर दरवाज़ा बंद करता सामने पड़ी खाने की ट्रे उठाकर उसकी तरफ ही ले आया। ये सब करने की ज़रूरत नहीं। इबाद ने हाथ बढ़ाकर उसके लबों को दांतों से इशारा करवाया। खाना खाओ। प्लेट में खाना निकालकर खुद ही नवाला बनाकर ईमान की तरफ बढ़ाया। मम मुझे भूख नहीं, हम लड़ाई बाद में करेंगे, खाने से क्या दुश्मनी? एक दफ़ा कह दिया मुझे भूख नहीं, ज़रा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया अभी। मैंने कब कहा माफ़ कर दो? मैं तो कह रहा हूँ खाना खा लो बस, वरना पेट में गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। अभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, खुद से बातें मत बनाओ। अभी ईमान बात कर रही थी जब उसके पेट से सच में आवाज़ें आना शुरू हो गईं।
ایمان شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی۔ لو کھانا کھاؤ، آئی پرومس، اس کے بعد آرام سے بیٹھ کر ساری ڈانٹ سنوں گا۔ اب کی بار ایمان نے آرام سے اس کے ہاتھ سے نوالا کھا لیا۔ اسے آرام سے کھانا کھاتے دیکھ کر عباد مزید نوالے بنا کر اسے کھانا کھلانے لگا۔ اب بولو، میں تیار ہوں۔ کھانے سے فارغ ہوتے عباد سیدھا ہو کر ایمان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس کا رخ مکمل ایمان کی طرف تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ ایمان نے اسے ایک بار پھر دیکھنا ضروری نہ سمجھا تو عباد نے کھینچ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ عباد چھوڑو مجھے۔ عباد کے اتنے قریب آنے پر ایمان بالکل بکھلا گئی تھی۔ اس نے کبھی عباد کا یہ روپ دیکھا تھا۔ اس کی قربت سے ایمان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ اب وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایک ہاتھ اوپر سے، وہ بھی کمزور اور بے جان۔ اس بے جان سے مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اپنی بیکار کوشش کو چھوڑ دو۔ میں تمہارے دل کی بات سننے کا منتظر ہوں۔ ایک ہاتھ سے اس کے کمر کے گرد گرفت کو مضبوط کیے، دوسرے ہاتھ سے اس کے سر اپنے سینے سے لگائے۔ مجھے کچھ نہیں کہنا پلیز۔ عباد، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ اس طرح بیٹھے ایمان کی سانسیں بند ہونے کی تھی۔ آنکھیں بند کرو اپنی، اگلا حکم آیا۔ نہیں کرو۔ نہیں، مجھے نہیں کرنی، ہٹو پیچھے۔ آنکھیں بند کرو ایمان، عباد نے سختی سے کہا۔ اس بار ایمان نے اس کی بات مان کر سچ میں آنکھیں بند کر لی۔ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ بتاؤ مجھے، سننا چاہتا ہوں تمہارے دل کی ہر بات، ہر دکھ سننا چاہتا ہوں۔ ایمان، اپنے اندر کے دکھ کو باہر نکالو، تبھی تم آئندہ زندگی میں خوش رہو گی۔ عباد کے خاموش ہوتے کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ اب اسے صرف ایمان کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ عباد نے اس پر تھوڑی سی گرفت مضبوط کی، جیسے اپنے ہونے کا احساس دلایا ہو۔ تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہیں پتا ہے میں سب کے سامنے کتنا شرمندہ ہوئی ہوں؟ سب کیا سوچتے ہوں گے؟ میں نے اپنے سے چھوٹے لڑکے سے شادی کر لی۔ میں سن رہا ہوں، تم نے مجھ پہ ترس کھا کر مجھ سے شادی کر لی۔ میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی۔ تم ڈاکٹر ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے معذور سے شادی کر لی۔ ایک اور سسکی۔ اچھا، عاشر نے مجھ سے کہا میں کسی کی بیوی بننے کے لائق نہیں۔ بات کرتے اس بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عباد کچھ نہیں بولا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ ایمان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ ایمان تھوڑی دیر بعد خود ہی خاموش ہوگی۔ ابو بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ان کی خوشی کے لیے ہی کسی کو عاشر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کتنا خوش تھے وہ، ڈیوٹی پر جانے سے پہلے مجھ سے ملنے آئے تھے، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ سسکی۔ عاشر نے مجھے بہت مارا، صرف اس لیے مجھ سے ایک ہاتھ سے کام نہیں ہوتا، مگر میں نے بھی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی سب خراب ہو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا، اس میں میرا کیا قصور؟ اگر میں ایسی ہوں، تم جانتی ہو، وہ مجھے بستر پر سونے نہیں دیتا تھا۔ 2 سال میں نے سردی گرمی ایسے ہی فرش پر سو کر گزارا ہے۔ مجھے بہت درد ہوتا تھا۔ 1-2 بار میں پھپھو کو بتانے گئی، مگر وہ وہاں بھی آ گیا۔ اس دن اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگا وہ ٹھیک ہو جائے گا، شاید میرے لیے اس کا دل نرم ہو گیا ہو، مگر میری غلط فہمی تھی وہ۔ ایمان خاموش ہوئی۔ کہو ایمان۔ ایک دن جب وہ پھپھو کو لے کر کوئی بھی گھر پہ نہیں تھا، اس نے مجھے کہا چلو باہر آگ پر سیخیں بناتے ہیں۔ میں خوش ہو کر چلی گئی۔ پھر سیخیں بناتے اس نے مجھے کہا آگ جلاؤ، تھوڑی دھواں ہو رہا ہے۔ میں جیسے جھکی، اس نے جان بوجھ کر گرم سیخ میری گردن پہ لگا دی۔ درد سے میری چیخ نکل گئی جب اس نے سارے ٹشو اٹھا کر میرے منہ میں ڈال دیے۔ اس دن میں نے اللہ سے دعا کی مجھے اس زندگی سے چھٹکارا دے دے، میں روز روز عذاب نہیں سہ پاؤں گی، اس سے اچھا ہے میں ابو کے پاس چلے جاؤں۔ سسکی۔ اس دن میں بہت ڈر گئی تھی، بہت زیادہ، اس لیے کسی کو کچھ نہ بتا سکی۔ میرے ہاتھ کا بنا کھانا بھی اس نے پھینک دیا، یہ کہہ کر کہ میں گندی ہوں، ایک ہاتھ ہے میرا۔ چپ ہو جاؤ۔ عباد نے اپنی مچھی ہوئی آنکھوں کو کھولا تو بالکل لال تھیں، آنسو آنکھوں سے نکل کر گال پر بہہ رہے تھے، جو تھوڑی سے ہو کر ایمان کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ میں بہت ان لکی ہوں عباد، ایمان نے ہلکی سی آواز میں ہچکی لی۔ غلط، تم ان لکی نہیں، ان لکی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ بس اب بھول جاؤ سب، کل سے تم ایک نئی زندگی شروع کرو گی جس میں دکھ نہیں ہوں گے، اور یہ بات دل سے نکال دو، دل اور دماغ، کہ میں نے ترس کھا کر تم سے شادی کی ہے۔ یہ میں بہت جلد تم پر ثابت کر دوں گا۔ عباد بات کرنے کے بعد ایسے ہی ایمان کو لیے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے ایمان کی سانسیں تیز محسوس ہوئیں۔ عباد کے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ایمان سو چکی ہے۔ آرام سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا، اچھی طرح کمفرٹر اڑا کر خود بالکنی میں آ گیا۔ صبح ایمان کی آنکھ کھلی تو عباد کمرے میں نہیں تھا۔ پہلے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر رات کی ساری باتیں ایک ایک کر کے اسے یاد آتی گئیں تو اس کی پیشانی پر بھٹ پڑ گئی۔ یہ کیا کر دیا ایمان؟ کیا سوچے گا وہ؟ اف، کچھ نہیں سوچ رہا میں، جو بھی ہوا اچھے کے لیے ہوا، مجھے یقین ہے اب تم خود کو ہلکا محسوس کر رہی ہوگی۔ عباد کمرے میں آتے ہی اس کی دل کی بات سمجھ کر جواب دے چکا تھا۔ وہ میں ایمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ کیا مصیبت ہے، گھور کیوں رہے ہو؟ اپنی خفت مٹانے کو وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ میں کب گھور رہا ہوں؟ ویسے بھی میرے گھورنے پر تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ عباد چلتا ہوا اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔
تو ایمان مزید پیچھے کی طرف سمٹ گئی۔ کیوں، میرے اوپر تم نے اپنا نام لکھ رکھا ہے کیا؟ بات بول کر ایمان خود بھی پچھتائی تھی۔ عباد سے بحث کرنے کے چکر میں وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ویسے تم کہہ بھی سکتی ہو ایسے، مسز عباد حسن عالم۔ عباد نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں بسے جہاں کو دیکھ کر ایمان کی دھڑکنوں نے 100 کی سپیڈ پکڑی تھی۔ باقی باتیں بعد میں، چلو اٹھو، تمہارا سامان لے کر آیا ہوں صبح تمہارے کمرے سے، چلو اٹھو فریش ہو کر آؤ، ماحول کو نارمل بنا دی۔ عباد نے اسے واش روم میں دھکیل دیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ایمان واش روم سے باہر آئی تو اس نے ہلکے پیلے رنگ کا گھٹنوں سے نیچے تک آتا فراک پہن رکھا تھا، ساتھ وائٹ دوپٹہ اور وائٹ ٹراؤزر تھا۔ کالے کھلے سلکی بال، جولری وہ ساری ہی اتار چکی تھی، چہرے پر میک اپ کا نشان تک نہ تھا۔ عباد نے نوٹ کیا کہ وہ جھجک رہی ہے۔ بیٹھو۔ عباد نے ڈریسنگ کے آگے رکھی چیئر پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایمان کے بیٹھتے ہی اس کے بال بنانے لگا، جو کچھ دیر پہلے اس نے ویڈیو میں دیکھے تھے۔ کافی بار وہ طاہر کو بھی اس کے بال بناتا دیکھ چکا تھا۔ ادھر ایمان آنکھیں پھاڑے آئینے میں اسے دیکھ رہی تھی، جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کبھی ادھر سے بال لیتا، کبھی درمیان والے پکڑ لیتا۔ یار یہ بن کیوں نہیں رہا؟ ویڈیو میں تو اس نے ایسے ہی بنایا تھا۔ کنگھا ہاتھ میں پکڑے افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عباد نے اتنی عجیب سی شکل بنائی کہ ایمان کو ہنسی آ گئی، مگر وہ کنٹرول کر کے بیٹھی رہی۔ عباد نے دوبارہ ویڈیو آن کر کے آئینے کے پاس رکھ دی، اب خود بھی ساتھ بنانے لگا۔ ویڈیو میں لڑکی نے آگے کے بالوں کو فرنچ بنا کر پیچھے کے بالوں کا بن بنایا۔ عباد سے فرنچ ہی نہیں بن رہی تھی، ڈبل دے کر تھوڑے اور بال اٹھاتا تو پہلے والے واپس کھل جاتے۔ یار یہ اس کو خود بنانا کیا آ گیا، خود کو توپ سمجھ رہی ہے۔ انسان تمیز سے بتائے، ایسے سکھاتے ہیں بھلا؟ تب کر اس نے موبائل ہی بند کر دیا۔ اس بار ایمان ہنسی تھی اور زور سے ہنسی تھی، پورے کمرے میں اس کی ہنسی کی گونج تھی۔ عباد نے آئینے میں اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا، کل کی نسبت آج اس کے چہرے کی رونق بڑھ گئی تھی۔ اسی پل عباد کو اس میں پچھلی ایمان کی زندگی کی جھلک نظر آئی تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، اسے زندگی کی طرف لانا، اور وہ ہو رہا تھا۔ اب نیکسٹ پارٹ جو ہے انشاءاللہ لاسٹ پارٹ ہوگا، اور وہ بھی انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ مجھے تو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا۔ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ تو انشاءاللہ جلدی اس کا نیکسٹ پارٹ بھی میں اس کا اپلوڈ کر دوں گی۔